بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو لیکچر نمبر 28. آج کے لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم بات کریں گے پرسیپشن اینڈ انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ کی. مگر پرسیپشن پہ بات کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک کہ جو پریویس لیکچر کی جو مین پوائنٹس ہیں ان کو ریکیپ کر لیا جائے, کوئکلی ان کو دیکھ لیا جائے کیا کیا مین پوائنٹس تھے پریویس لیکچر کے. ہم نے پریویس لیکچر میں بات کی تھی ایبلٹی کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایبلٹی جو ہوتی ہے بیسیکلی انڈیویجول کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی ہے ٹو پرفارم اے جاب. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ڈفرینٹ جو ہے سیٹ آف اسکلز دیے ہیں. تو بیسیکلی جو ایبلٹی ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے انڈیویجول کی جاب پرفارمنس کو. تو یہ جو ہے مینیجر کا کام ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس انڈیویجول کی کیا کیپیبلٹیز ایبلٹیز ہیں یا اسکلز ہیں یا کمپیٹنس ہیں, اس کے اکارڈنگلی اس کو جو ہے جاب اسائن کرنی چاہیے. دا پرپز از ناٹ ٹو کہ ان کو ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ویک ہے, کوئی اسٹرانگ ہے, کوئی انفیریئر ہے, کوئی سپیریئر ہے. دا پرپز از دیٹ کہ وی شوڈ اپریشیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر انسان کو مختلف پیدا کیا اور ہر انسان کی جو ہے کیپیبلٹیز ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو انڈیویجول ڈفرینسز کا مطلب ہے کہ آپ نے اس انسان کی ایبلٹیز یا کیپیبلٹیز کو یوز کرنا ہے, اسٹرینتھ کو یوز کرنا ہے. تو ہر انسان کی کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں, کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں. جیسے میں اپنے کام میں ماہر ہوں گا, اسی طرح جو دوسرا ہے وہ اپنے کام میں ماہر ہوگا. یہ مطلب نہیں کہ کوئی انفیریئر ہے, کوئی سپیریئر ہے. تو ایبلٹی کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ جو ہے مینیجر کریٹ کرے جو ہے پرسن اینڈ جاب فٹ. جتنا ہی پرسن کی ایبلٹیز اس کے جو ہیں کیپیبلٹیز یا کیپیسٹیز جو ہیں میچ کریں گی جو جاب ریکوائرمنٹ سے, جو جاب کی جو ہے اسکل سیٹ چاہیے جاب پرفارم کرنے کے لیے, اتنا ہی پرابیبلٹی ہے کہ انڈیویجول کی جو پرفارمنس ہے ویری ہائی ہوگی. اور اسی طرح جو ہے اگر دیر از اے میچ بٹوین کہ انڈیویجول کی کیپیبلٹیز یا ایبلٹیز اور اس کے ساتھ جو اس جاب پہ اسے جو اسائن کیا گیا ہے, جو ٹاسک اسے پرفارم کرنے ہیں, اس کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے وہ کرنے کی, ہی از ایبل, تو ان دس کیس ہی ول بی مور سیٹسفائڈ. اور وہ سیٹسفائڈ ہوگا تو مینز اس کی جو اسٹرینتھ ہیں وہ یوز ہو رہی ہوں گی, اس کی ایبلٹی جاب میں یوز ہو رہی ہوں گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ان دس کیس اس کی جو پرفارمنس ہے جاب پرفارمنس وہ بھی ہائی ہوگی. دیٹس وائی اٹس اے امپورٹنٹ امپلیکیشن for manager to study the abilities of the individuals or employees in the organization. تو جتنا ہی پرسن جاب فٹ ہوگا اتنی ہی جو ہے probability ہے کہ انڈیویجول کی پرفارمنس ہائی ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, فار ایگزامپل لیٹ سپوز اگر کسی کی انڈیویجول کی ایبلٹی اور جو ہے اس کی جاب ریکوائرمنٹس جو ہیں آپس میں میچ نہیں کرتی تو کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس وہ جاب پرفارم کرنے کے لیے جو اسکل سیٹ چاہیے نہیں ہے تو مینز وہ اپنے ٹاسک وقت پہ نہیں کر سکے گا, ڈیڈ لائن نہیں میٹ کر سکے گا. ان دس کیس کیا ہوگا کہ وہ انڈر اسٹریس آئے گا, انڈر پریشر آئے گا, جس کی وجہ سے وہ اس کی پرفارمنس جو ہے ڈسٹرب ہوگی, اس کی پرفارمنس ڈکلائن کرے گی. اور اگر اسی طرح کسی انڈیویجول کے پاس ایبلٹیز ہیں مگر اس کو جو جاب اسائن کی گئی ہے وہ اتنی جو ہے اس میں چیلنج نہیں ہے کہ اس کی ایبلٹیز کو یوز کیا جائے, تو ان دس کیس جو ہے انڈیویجول جو ہے ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری ایبلٹیز جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹرینتھ دی ہیں جس کا میں کیپیبل ہوں اس کو یوز نہیں کیا جا رہا جاب پہ. تو ان دس کیس جو ہے بیسیکلی وہ ہے ڈی موٹیویٹ ہوگا, جس کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ جاب سے ڈسسیٹسفائی ہوگا اور ڈسسیٹسفیکشن کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہے ڈکلائن کرے گی, اس کی لو پرفارمنس ہوگی. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہم نے جب ایبلٹی کی بات کی تو دیر آر بیسکلی ٹو ٹائپس. انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہوتی ہیں جس کو ہے تھنکنگ پروسیس اور جو ہے ٹو پرفارم اے مینٹل ایکٹیویٹیز, جس میں بیسیکلی ہم نے بات کی تھی کہ جی آر ای اور جی میٹ سیٹ بیسیکلی جو ہے اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ جو کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے وہ ان کی انٹلیکچوئل جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں. سو وی آلسو ڈسکس ڈفرنٹ ٹائپس آف انٹلیکچوئل ایبلٹیز کی ہم نے بات کی, ڈیٹیل سے بات کی تھی. اس کے بعد ایک ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ فزیکل ایبلٹیز ہوتی ہیں. فزیکل ایبلٹیز جو ہوتی ہیں بیسیکلی جو اس کی اسٹرینتھ ہے, جو باڈی اسٹرینتھ ہے, اپیرنس ہے, جو اس کے مسکولر اسٹرینتھ ہیں,
وہ جو ہے وہ بیسیکلی فزیکل ایبلٹیز میں آتی ہیں. تو کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جیسے مینیجریل پوسٹ ہے یا پروفیشنل پوسٹ ہے, وہاں پہ زیادہ تر جو ہیں انٹلیکچوئل ایبلٹیز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو اور جو دوسری جو ہے لیبر ہیں, فیکٹری ورکر ہے, اس کے لیے جو ہے فزیکل ایبلٹیز جو ہے اس کو زیادہ ریکوائرڈ ہوں گی. تو دیر آر بیسیکلی ٹو جو ہے براڈ کیٹیگریز جو ایبلٹیز کی ہیں, وہ انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں اور ایک فزیکل ایبلٹیز ہیں. تو یہ اکارڈنگ ٹو دی پروفیشن یا جاب ریکوائرمنٹ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو انٹلیکچوئل ایبلٹیز چاہیے ٹو پرفارم ہز جاب, اور کس کو جو ہے فزیکل ایبلٹیز کی ضرورت ہے ٹو پرفارم ہز جاب سکسیسفلی. تو اب یہ جو سلیکشن کرتے ہیں مینیجرز, جو اسیسمنٹ کرتے ہیں, بیسیکلی انہیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہے کینڈیڈیٹ کو وہ سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے اس کو جو جاب دینی ہے, جس جاب کے لیے اسے جو ہے ریکروٹ کرنا ہے, تو اس میں کس قسم کے جو ہیں ایبلٹیز چاہیے. انٹلیکچوئل ایبلٹیز چاہیے, ان میں بھی پھر ڈفرنٹ ٹائپ ہے, کس قسم کی چاہیے. انالیٹیکل چاہیے, جو ہے نمریسی ایپٹیچیوڈ چاہیے, میتھمیٹکس جس کا اچھا ہو, یا جو ہے کس قسم کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز چاہیے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے, اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے کیا منیمم جو ہے فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے اکارڈنگلی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے مینیجر کو امپلائی کو ہائر کرنا چاہیے. تو اگر یہ ایبلٹیز کنسیڈر کرے گا تو ان دس کیس جو ہے دیر از مور لائکلیہڈ کہ وہ جو پرسن سلیکٹ کرے گا جاب کے لیے, جو مینیجر امپلائیز, وہ اچھا پرفارم کرے گا اپنی جاب میں, کیونکہ اس کے پاس جو اسکل سیٹ ہوں گے, اس کے پاس ایبلٹیز ہوں گی کہ جو جاب کی ٹاسکس ہے یا اسکلز ریکوائرمنٹ ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. دیر وڈ بی اے میچ, اور وہ سیٹسفائیڈ ہوگا, وہ موٹیویٹڈ ہوگا. دیٹس وائی اس کی جو پرفارمنس ہے امپلائی کی وہ انکریز کرے گی. سو دس از ویری امپورٹنٹ فار مینیجر ٹو کنسیڈر the abilities of the individual. So these are basically the foundation of individual behavior. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس کی بات کی تھی, جو ایزلی آبزرو کیے جا سکتے ہیں. یہ کریکٹرسٹکس ہیں, ایج اور جینڈر کی بات کی تھی, ریس کی بات کی تھی ہم نے ڈیٹیل سے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے لرننگ کی بات کی تھی. لرننگ کیا ہے؟ ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر جو ہوتا ہے اس کو لرننگ کہتے ہیں. جو فار ایگزامپل تھرو نالج, ایکسپیرئنس, یا کسی نے کسی کو جو ہے ٹریننگ دی, کوچنگ دی, اس کی بیسس پہ جو اس کا ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آتا ہے وہ ہے لرننگ. تو اس میں جو ہے نیو اسکل سیٹ ایکوائر کرتا ہے, نیو جو بیہیویئرس ہیں وہ اڈاپٹ کرتا ہے, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ لرننگ پازیٹیو بھی ہو. ایٹ ٹائم جو انڈیویجول ہیں وہ ایسے بیہیویئر لرن کر لیتا ہے جو انڈیزائریبل ہے آرگنائزیشن کے لیے, تو اس کے لیے ڈی لرننگ کرنی چاہیے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جو مینیجرس کا کام ہے کہ ٹو میک شیور کہ جو ہے اپروپریٹ جو ہے بیہیویئر وہ انڈیویجول جو ہے یا امپلائی جو ہے جو وہ لرن کرے جو ڈیزائریبل آرگنائزیشن کے لیے. تو یہ تھرو ٹریننگ اور تھرو کوچنگ, مینٹرنگ اور اسی طرح تھرو جو ہے اس کے لرننگ کی جا سکتی ہے. تو اس میں ہم نے ڈسکس کی تھی ڈفرینٹ تھیوریز کی. ہم نے کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری کی بات کی تھی جس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ جو انڈیویجول ہیں اس کے ریفلیکس بیہیویئر ہیں وہ کیسے آتے ہیں. جو ہے کنڈیشنل جو اسٹیمولائز ہیں اس کے بعد بیسس پہ انکنڈیشنل رسپانس ہے, جو ہم نے ڈیٹیل سے جو ایک ایکسپیریمنٹ تھا اس کا ذکر کیا تھا. تو ہم بیسیکلی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں پھر کچھ عرصے بعد اگر اس نے جو ایکسپیریمنٹ میں جو بیل تھی اس کو فوڈ کے ساتھ جو ہے پیئرڈ کیا تھا, اور ان کا جو ہے جب فوڈ اس کو سرو کیا جاتا تھا ڈاگ کو تو اس کے ساتھ جو ہے بیل کی جاتی تھی. تو بیل جو ہے نیوٹرل اسٹیمولس تھا, اس کا کوئی رسپانس پہ اثر جو ہے ایلیسٹ جو ہے بیہیویئر پہ کوئی جو اس کا افیکٹ نہیں تھا. مگر جب اس کو پیئر کیا گیا جو فوڈ کے ساتھ جو تھا انکنڈیشنل اسٹیمولس تھا, اس کے ساتھ جب پیئرڈ ہوا تو کچھ عرصے بعد جب دیکھا تو وہ جو رنگ ہوتی تھی, بیل بجتی تھی, تو وہ اس کے جو ہے سلائیوا ایکسکریٹ کرتا تھا ڈاگ, مینس وہ جو نیوٹرل اسٹیمولس تھا جو پھر کنڈیشن اسٹیمولائز. تو اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ایسے اس ایکسپیریمنٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ کیسے جو ہے انکنڈیشن اسٹیمولائز جو ہے وہ ایلیسٹ کرتا ہے انکنڈیشنل رسپانس, اور اس کے ساتھ جو ہے نیوٹرل اسٹیمولس کو عرصے بعد اگر پیئرڈ کیا جائے انکنڈیشنل اسٹیمولس کے ساتھ تو کیسے وہ جو ہے اورینٹنگ اسٹیمولائز
ہو جاتا ہے یا کنڈیشن اسٹیمولائز ہو جاتا ہے جس کی بیسس پہ اٹ سیلف جو ہے کوئی بھی بیہیویئر ایلیسٹ ہوتا ہے, رسپانس آتا ہے آبجیکٹ کا یا سبجیکٹ کا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پرابلم کیا تھا اس میں جو کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری میں تھی, یہ تھی یہ بیسیکلی جو ڈسکرائب کرتا تھا وہ ریفلیکسو بیہیویئر کرتا تھا, ریفلیکسو بیہیویئر تھے جو اس کو جو ہے ڈسکرائب کرتا ہے. مگر موسٹ آف دی ٹائم جو ہے جو انڈیویجول ہیں وہ بیسیکلی جو ہے ان کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے اور بیسڈ آن دس تھنکنگ پروسیس اور سلیکشن آف دی ایونٹس چوائسیز اس کو دیکھتے ہوئے بیہیو کرتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا آپرینٹ کنڈیشننگ کی تھیوری کی بات کی تھی, لرننگ تھیوری. اس میں یہ ہے کہ جو انڈیویجول کا بیہیویئر ہے بیس کرتا ہے ایویلویشن آن دی کانسیکوینسز آف دی بیہیویئر, اس کو دیکھ کے جو ہے اس کی بیسس پہ اپنے بیہیویئر کو جو ہے وہ لرن کرتا ہے یا بیہیویئر کو ڈسپلے کرتا ہے. تو ہم نے اس میں ڈیٹیل سے بات کی تھی. پھر وہ جو ہے ایگزامپل لے کے بتایا تھا کہ کیسے جو ہے آپرینٹ کنڈیشننگ جو اسٹیمولس کیسے وہ چوز کرتا ہے اپنے جو بیہیویئر کو بیسڈ آن دی کانسیکوینسز کہ اس کو جو ریوارڈ جو لنک کر رہے ہیں کانسیکوینسز کے ساتھ اس کو کتنی ویلیو دے رہا ہے, ایلیمنٹ کی کتنی ویلیو ہے اس کی, اسی طرح اس کا جو ایونٹ ہے اس پہ کتنا انفلوئنس ہے. تو بیسیکلی ایک کوگنیٹو ڈسوننس کی بھی ہم نے بات کی جو اسٹیٹ آف انکنسسٹنسی ہے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر میں یا ڈسکرپنسی ہے یا ڈسسیٹسفیکشن لیول ہے. تو اکارڈنگ ٹو دیز ڈائمینشن امپورٹنس آف ایلیمنٹ کنٹرول کتنا انفلوئنس کتنا کر سکتا ہے, تو اس کی بیسس پہ اس پہ انڈیویجول پہ پریشر ہوتا ہے کہ منیمائز کرے اور ٹو اچیو اے بیلنس اگینسٹ بٹوین دی ایٹیچیوڈ اینڈ دی بیہیویئر تاکہ وہ سیٹسفائڈ فیل کرے, کمفرٹ فیل کرے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا پریشر ہے اس کو جو اپنی ڈسوننس ریموو کرنے کے لیے, ریڈیوس کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو دیز ایلیمنٹس. اس کے بعد ہم نے سوشل لرننگ تھیوری کی ڈیئر اسٹوڈنٹ بات کی تھی. اس میں جو ہے انڈیویجول جو ہے ڈائریکٹ ایکسپیرینس کے ذریعے یا جو ہے بیسیکلی جو کسی اور انڈیویجول کے ساتھ کوئی جو بیہیویئر ہے اس کی بیسس پہ اس کے ساتھ جو کانسیکوینسز ہیں بائی آبزرونگ ادر وہ ایک جو ہے بیہیویئر جو ہے لرن کرتا ہے یا بیہیویئر ڈسپلے کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. لرننگ کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو ہے بیسیکلی ایٹیچیوڈ جو ہے افیکٹ کرتے ہیں بیہیویئر کو. وہ ایٹیچیوڈ کی اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ بیکاز کہ ایٹیچیوڈ جو ہوتے ہیں بیسیکلی دیٹ ڈسکرائب کے یا پریڈکٹ کے انڈیویجول کا بیہیویئر کیا ہوگا. تو ایٹیچیوڈ کی اسٹڈی از ویری امپورٹنٹ ان آرگنائزیشنل بیہیویئر. تو ایٹیچیوڈ کی بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں 3 جو ہیں کمپوننٹس ہیں, ایک ہے کوگنیٹو, ایک ہے فیلنگ افیکٹ اور ایک ہے بیہیویئر. تو یہ جو 3 کمپوننٹس ہیں اس کی بیسس پہ جو ہیں بیسیکلی وی کین ڈیفائن کہ ایٹیچیوڈ کیا ڈیولپ کیا, اس نے اس کی کیا فیلنگز ہیں. اگر کسی نے آبزرو کیا کہ اس کے سپروائزر نے ڈسکریمنیٹ کیا ہے, کسی پرسن اے کو پروموٹ کیا جو اس سے جو ہے بیسیکلی کم کمپیٹنٹ تھا یا جو ہے یہ جو انڈیویجول تھا ڈیزائر کرتا تھا جس کو پروموٹ نہیں کیا گیا, تو ایک وہ اس کے جو اسیس کرتا ہے کہ یہ جو ایویلویٹ کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اس نے ڈسکریمنیشن کی, اس کی بیسس پہ وہ فیلنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میرے سپروائزر جو ہے ڈسکریمنیٹ کرتا ہے, اس کی بیسس پہ بیہیویئر چوز کرتا ہے. وہ یہ کر سکتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ اپنی جاب چھوڑ کے چلا جائے یا کمپلین کرے جو ہے مینیجر کے خلاف. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے بات کی تھی سیلف پرسپشن تھیوری کی, ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی کیا ریلیشن شپ ہے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر میں. تو کچھ جو ہیں بیسیکلی ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں بیسیکلی ان کے جو ہیں ایکسپیرینس کی بیسس پہ بیہیویئر کے کانسیکوینسز کی بیسس پہ جو ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے کسی انڈیویجول کا. تو بیسیکلی یہ کہتے ہیں تو یہ جو ایٹیچیوڈ کہ ہے لیڈ نہیں کرتا بیہیویئر کو, بلکہ بیہیویئر کی بیسس پہ جو انڈیویجول ہیں ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرتا ہے. مگر کچھ ایٹیچیوڈ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو اس کیس میں تو کلیئر کٹ جو ہے ریلیشن شپ ہے, ایٹیچیوڈ جو ہے لیڈ کرتا ہے جو بیہیویئر کو, ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کو. جیسے کہ کوئی ریلیجیس کسی کا ہے, بلیو ہے, ایٹیچیوڈ ہے کسی چیز کے بارے میں, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو انفلوئنس کرتا ہے بیہیویئر کو. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ہے کہ جو ایلیمنٹس ہیں ڈگری آف انفلوئنس اوور ایلیمنٹ کتنا ہے اس کا, اور اسی طرح ریوارڈ جو ہے اس کے ساتھ کس طرح کا جو لنک ہے بیہیویئر کے ساتھ, اس کی بیسس پہ جو ایٹیچیوڈ اور جو اس کے جو ہے کوگنیٹو ڈسوننس ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیسے ریڈیوس کرنی ہے, اور اکارڈنگ ٹو دس وہ اپنا ایک بیہیویئر ڈسپلے کرتا ہے.
تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے جاب سیٹسفیکشن کے بارے میں بات کی تھی. تو اگر کسی کو ہم کہیں کہ کہتے ہوئے سنیں کہ آئی ایم سیٹسفائڈ ود دی جاب، تو یہ بیسیکلی اس کی جو ہے ایٹیچیوڈ ہے ٹوورڈس دی جاب. تو ایک سے جو ہے جاب سیٹسفیکشن از اے ویری امپورٹنٹ جو ہے ویریبل جو اسٹڈی کیا جاتا ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر میں. اسی طرح جو ہے وہ جاب انوالومنٹ ہے. جاب انوالومنٹ میں جو ہے پرسن ہائیلی جو ہے انوالو ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی امپاورڈ ہوتا ہے، اپنی جاب کرتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے اس میں، اور اس کی ہائیلی انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ٹاسک انٹرسٹنگ ہوتا ہے، چیلنجنگ ہوتا ہے، اپنی جاب کو انجوائے کرتا ہے. تو اس کے بعد ایک اور جب ہم نے دیکھا تھا جاب ریلیٹڈ جو ایٹیچیوڈ تھا، وہ بیسیکلی تھا کہ جو آرگنائزیشنل کمٹمنٹ تھی کہ آرگنائزیشن کے ساتھ جو امپلائی کی کمٹمنٹ کتنی ہے. اس میں ہم نے افیکٹو، نارمیٹو اور کنٹینیوس کمٹمنٹ کی بات کی تھی وہ، اور اس کے بعد ہم نے پرسیو آرگنائزیشنل سپورٹ کی بات کی تھی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ویریبل ہے جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ انڈیویجول کی جاب سیٹسفیکشن لیول کیا ہوگا، وہ کتنا پرسیو کر رہا ہے کہ آرگنائزیشن اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کے جو سپروائزر یا پیئرز ہیں اس کو جو ہے اسسٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنا جو ورک شیئر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے بیسیکلی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے اور جو بیہیویئر ہے کولیگ اور سپروائزر کا وہ اچھا ہے، سپورٹیو ہے. تو ان دس کیس جو پالیسیز ہیں فار ایگزامپل وہ سپورٹیو ہے آرگنائز انڈیویجول کی گروتھ کے لیے یا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو جتنا ہی وہ پرسیوڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن میں اس کو سپورٹ مل رہی ہے تو وہ اتنا ہی اپنی جاب میں سیٹسفائیڈ ہوگا اور اس کی پرفارمنس انکریز کرے گی. اسی طرح ہم نے بات کی تھی ڈیئر اسٹوڈنٹ کے جاب سیٹسفیکشن جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے ویریبل ہے. تو بیسیکلی یہ ایز اے ڈیپینڈنٹ ویریبل او بی میں دیکھا جاتا ہے. تو اس میں دیکھا تھا ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ کون کون سے کازز ہوتے ہیں جاب سیٹسفیکشن کے، کن وجوہات کی بنا پہ جو ہیں بیسیکلی امپلائی یا انڈیویجول فیل کرتا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے جاب سے. تو اس میں ایک پے تھی. تو کچھ لوگوں کا جو ہے یہ بیسیکلی سبجیکٹو ہے جو ہے وہ جو اس کے اوپر ہے پے کے اوپر جو ہے کہ بڑا ویو پوائنٹ جو ہے بڑا ہی ڈفرینٹ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے پے جو ہے وہ مے بی سیٹسفیکشن لیول ہو، مگر یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پے جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرتی ہے یا مین ڈٹرمنٹ ہے جو جاب سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے. کچھ لوگوں کے لیے جو ہے پے جو ہے منیمم لیول ہے جس کے اوپر وہ جو ہے ڈس سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، مگر یہ نہیں کہ اگر پے اچھی ہو تو انڈیویجول سیٹسفائیڈ ہوگا. تو اور کسی کے پاس اگر پیسے ہیں، وہ اس کی ارننگ اچھی ہے تو اس کے لیے ایک موٹیویشنل افیکٹ نہیں ہوگا پے کا. اور کسی کے پاس ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہیں، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، اس کو اگر ایک جو ہے اسٹینڈرڈ پے ہو، منیمم پے ہو جو اس کے جو اپنے خرچے اپنی ضروریات پوری کر سکے، تو مے بی اس کے لیے جو پے ہو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ صرف جو ہے پے ریز نہیں جو ہے اس کے جو امپلائی ہیں یا انڈیویجول ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا کہ اسے ملے تو اسی کی بیسس پہ اپنی جاب کی اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی اور اس کا سیٹسفیکشن لیول ہائی ہوگا. تو یہ منیمم بیئر لیول ہے کہ جس میں اگر یہ کہ نہ ہو تو پے اچھی نہ ہو تو ڈیفینیٹلی یہ ڈس سیٹسفیکشن کی طرف لیڈ کرے گا. تو اس وجہ سے جو ہے پے جو ہے یہ نہیں کہ اونلی ڈٹرمنٹ ہے جاب سیٹسفیکشن کا. تو دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ صرف یہ ہوتا ہے کہ پے ایک اس کی جو ہے جو جاب کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ان کے لیے جو موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ سپروائزر کسی کو اپریشیٹ کرتا ہے، کسی کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایمپیتھی شو کرتا ہے، اس کو جو ہے تھوڑا اس کو جو ہے لینینسی دیتا ہے، اس کو اکوموڈیٹ کرتا ہے اور اچھے کام کی جو اپریسیشن کرتا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا موٹیویشنل افیکٹ ہوتا ہے انڈیویجول پہ. تو جاب اٹ سیلف کہ وہ کیا جاب کر رہا ہے، دس از آلسو دی سورس اور کاز آف جاب سیٹسفیکشن. تو کسی انڈیویجول کے لیے اگر اس کی جاب اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق ہے اور اس کے انٹرسٹ ہے اس جاب میں اور وہ جو اس جاب میں ہے کہ اس کی ایک ویلیو ہے آرگنائزیشن کے اندر اور وہ فیل کرتا ہے سیلف ورتھ فیل کرتا ہے کہ اس جاب میں جہاں ہوں اس کی بڑی جو ہے کروشل جو ہے اس کی امپورٹنس ہے آرگنائزیشن کے اندر، تو اس کی ورتھ ہے جاب کی اور چیلنجنگ ٹاسک ہے. تو جاب اٹ سیلف جو ڈیزائن کی گئی ہے وہ بھی ایک جو ہے سب سے جو مین کاز ہوتا ہے جاب سیٹسفیکشن کا. تو دیٹس وائی جو ریسرچر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جاب کو اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے تاکہ انڈیویجول کو اپنی جو ہے اس میں سیلف گروتھ نظر آئے، اس کو ایک ویلیو نظر آئے کہ جو میں ٹاسک پرفارم کر رہا ہوں ان کی آرگنائزیشن کے اندر کیا ویلیو اور یا اس کے جو انڈیویجولس کے گولز ہیں وہ کیسے لنک کرتے
ہیں آرگنائزیشن کے گولز کے ساتھ، تو تاکہ وہ اپنے جو ہیں اس کے جو ہے سیلف ورتھ جو ہے اس کی ریز ہو. اور اسی طرح پروموشنل اپرچونیٹیز ہیں، سیلف جو ہے ڈیولپمنٹ، پروفیشنل اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ جو اپرچونیٹیز کسی جاب میں ہوتی ہیں. کریئر ٹریک جو ہوتا ہے کلیئر ہوتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم، اسے پتہ ہے کہ پروموشنل اپرچونیٹیز ملیں گی، اور اگر اس نے کام اچھا کیا، اس کی پرفارمنس اچھی ہے، تو ڈیفینیٹلی ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ جو ہیں سیٹسفائیڈ ہوگا. تو جس جاب میں جتنی کریئر اپرچونیٹیز ہوں آرگنائزیشن کے اندر، وہ امپلائی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ فیل کرے گا اپنی جاب سے، کیونکہ اسے نظر آ رہا ہے وہ نیو اسکل سیٹ ایکوائر کر رہا ہے، اس کی لرننگ ہو رہی ہے، اس کی پرسنل گروتھ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پروفیشنل گروتھ ہو رہی ہے اس کی اس جاب میں. اسی طرح پالیسیز ہیں جو یہ افیکٹ کرتی ہیں جو سیٹسفیکشن لیول ہے انڈیویجول کا. اگر فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جو HR پالیسیز ہیں، ریکروٹمنٹ پالیسیز ہیں، پروموشنل پالیسیز ہیں، اسی طرح اور جاب اور امپلائی ریلیٹڈ HR جو پالیسیز ہیں، وہ فیل کرتا ہے انڈیویجول کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، جسٹ ہیں، تو ان دس کیس جو انڈیویجول جو ہے وہ اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہوگا. اسی طرح جو ہے ورکنگ کنڈیشنز بھی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ جس جگہ وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ ورکنگ انوائرمنٹ کتنا کنڈیوسو ہے. تو جتنا کنڈیوسو ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے اتنا ہی جاب سیٹسفیکشن وی کین سے کہ انڈیویجول کی ہائی ہوگی. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ جو فائنل جو ہے بیسیکلی جو ہم کہہ سکتے ہیں جو پرسنالٹی انڈیویجول کی ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از ویری امپورٹنٹ ان ڈیٹرمننگ کہ اس کی جو انڈیویجول کا جاب سیٹسفیکشن لیول کیا ہوگا. اور ہر پرسن جو ہوتا ہے، ہر انڈیویجول کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خوش رہنا جانتے ہیں. تو پرسنالٹی ہے بیسیکلی اس کی پرسیپشن ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے لائف کو، اپنی جاب کو. تو بیسیکلی اس کی انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتے ہیں جاب سیٹسفیکشن لیول. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے. تو جو پرسنالٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے جاب سیٹسفیکشن میں. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے بات کی تھی جاب ڈس سیٹسفیکشن کی، کہ انڈیویجول کے اگر جو اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو یہ ہے کہ وہ جاب سے اپنی ڈس سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو امپلائیز ہوتے ہیں، کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے کمپیٹنٹ امپلائیز کو جو ہے نہیں چاہتی کہ وہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جائے. تو دیٹس وائی وہ کوشش کرتی ہے کہ جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہو انڈیویجول کا، کیونکہ اس کیس میں اس کا جاب انوالومنٹ زیادہ ہوگی، جو اس کی جو ہے ایبسنٹزم ریٹ کم ہوگا، کم ایبسنٹ ہوگا جاب سے، وہ جاب کو اپنی ایفرٹ پٹ کرے گا، اور جو ہے ٹرن اوور کم ہوگا، آرگنائزیشن کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، یہ انٹینشن ٹو لیو اس کی کم ہوگی. دیٹس وائی آرگنائزیشن کوشش کرتی ہیں کہ جو انڈیویجول ہیں وہ جاب سے اپنی سیٹسفائیڈ ہو. اگر ڈس سیٹسفائیڈ ہے تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے کیا کازز ہو سکتے ہیں. تو جو ہیں مے بی اگر جاب ڈس سیٹسفیکشن ہے امپلائیز کے اندر، تو وہ جو ہے بڑا ہی ڈسٹرکٹیو، یا ہم کہہ سکتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے اس کے لیے بہت ہی نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی اٹس اے کلیکشن اور گروپ آف پیپل ہوتی ہے جو کام کرتے ہیں مل کے، اور آرگنائزیشن اپنے گولز اچیو کرتی ہے. اگر اس کے امپلائیز ڈس سیٹسفائیڈ ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر کانفلکٹ آ سکتا ہے. تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کیسے جو ہے کنسٹرکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، اور ایکٹیو اور پیسو کے اوپر ڈائمینشنز کے اوپر ہم نے بات کی تھی. تو کیسے جو ہے جو رسپانس ہوگا انڈیویجول کا کیسے ہوگا. اگر کنسٹرکٹیو ہے اور اس کے ایٹ دی سیم ٹائم ایکٹیو ہے تو وہ وائس ریز کرے گا، وہ کنسرن اپنے شو کرے گا، تاکہ وہ اپنے جو ہے جو رائٹس ہیں وہ لے سکے، اور تاکہ جو آرگنائزیشن کے اندر ہے بہتری آئے، اور امپلائیز کی جو ڈس سیٹسفیکشن لیول ہے وہ ختم ہو. اگر پیسو ہے اور کنسٹرکٹیو ہے تو وہ اس کی لائلٹی ہوگی کہ وہ وائس نہیں ریز کرے گا، مگر یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے ساتھ رہے گا، اور وہ سوچے گا کہ آرگنائزیشن اپنا جو ہے بیسیکلی جو ہے پالیسیز اچھی ٹرانسپیرنٹ بنائے، یا کچھ ایسے اسٹیپس لے جس سے انڈیویجول سیٹسفائیڈ ہوں، جاب سیٹسفیکشن ہو. مگر یہ کہ کچھ ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں اور جو ہے ایکٹیو اور پیسو ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ یہ کریں گے کہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایگزٹ کریں گے وہاں سے، اور اس کے بعد ایک ان کی انوالومنٹ یا آرگنائزیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کم ہوگی. اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے تو جو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو وہ نگلیکٹ کریں گے، انتظار کریں گے کہ آرگنائزیشن جو اپنے جو ہیں اس کی پرفارمنس ڈیکریز کرے، اور وہ جو ہے اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ نہ اچیو کر سکے. تو وہ بیسیکلی ڈسٹرکٹیو اور ایکٹیو اور پیسو کے ڈائمینشنز پہ جو ہیں یہ جو ہیں بیہیویئرز ہیں جو انڈیویجول کے ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ
I hope you are clear about the attitudes and ability. In this lecture we will discuss about the perception کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ایٹریبیوشن تھیوری کی بات کریں گے, تو اور اس کے بعد ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ شارٹ کٹس کیا ہیں ججمنٹ. اس کے جب ہم کسی کے بارے میں کسی کو اسیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہم ججمنٹس دیتے ہیں دوسروں کے بارے میں, جلدی کسی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں, تو کون سے شارٹ کٹس ہیں جس کی بیسس پہ ہم جو انڈیویجول کے بارے میں یا کسی ایونٹ کے بارے میں ایک ججمنٹ اپنی قائم کر لیتے ہیں, اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. دین وی ول لک ٹورڈز دی پرسیپشن اینڈ ڈیسیجن میکنگ, کہ کیسے پرسیپشن اور ڈیسیجن میکنگ کو انفلوئنس کرتی ہے. دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دی ریشنل ڈیسیجن میکنگ کیا ہوتی ہے, اور باؤنڈیڈ ریشنلٹی کی بات کریں گے ان کانٹیکس آف ڈیسیجن میکنگ. دین وی ول ڈسکس کیا ان سے بائسز ہیں یا ایررز ہیں جو ڈیسیجن جو ہیں کوالٹی آف ڈیسیجن کو جو ہے اس کی وجہ سے کمپرومائز ہو سکتی ہے. انٹیوشن کیسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹو میک کوالٹی ڈیسیجن اور موسٹ سکسیسفل ڈیسیجن. تو کچھ پریسیڈنٹ بھی ہیں جس میں انٹیوشن کی بیس پہ جو ہے چیف ایگزیکٹو یا لیڈر جو ہے وہ ڈیسیجن کرتا ہے, اور وہ اتنا سکسیسفل ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے جو ہے اس کی وجہ سے وہ پروڈکٹیوٹی یا پرفارمنس انکریز کرتی ہے, یا نیو پروڈکٹ یا نیو انوویشن مارکیٹ میں نئے مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے, اور بیسڈ آن اٹس انٹیوشن وہ کوئی ججمنٹ کرتا ہے, ڈیسیجن لیتا ہے جو کمپنی کو پے آف کرتا ہے. اور ایٹ ٹائم انٹیوشن کی بیس پہ اگر ریشنلٹی کے ساتھ نہ ملایا جائے تو اس سے بڑا ہی ہیوج لاس ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کو. دین وی ول ڈسکس بریفلی کہ ایتھیکل ڈیسیجن کیوں ہونے چاہیے آرگنائزیشن کے اندر, کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج کل بڑا کنسرن ہے کہ لیڈر کو جو ہے ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کرنی چاہیے. دین ان لاسٹ وی ول ڈسکس نارمیٹو ڈیسیجن ماڈل. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن یہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے پرسیو کرتے ہیں. دنیا وہی ہوتی ہے جیسے ہم اسے پرسیو کرتے ہیں, یا انڈیویجولز ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم انہیں پرسیو کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایکچولی اس میں ریئلٹی کے اس میں دیکھ رہے ہوں, بلکہ ہم جو انڈیویجولز یا ایونٹس کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں جیسے ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں, وہی دنیا ہمارے لیے. تو جس پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو, وہی پرسپیکٹو جو ہے وہی پرسیپشن ہے, وہی جو انڈیویجول کے لیے ریئلٹی ہے دنیا کے بارے میں, فینومینا کے بارے میں. جیسے کہ آپ کا میں نے پہلے بھی اگزامپل دی کہ ایک گلاس ہے جو ہے آدھا بھرا ہوا ہے پانی سے, تو اب یہ دیکھنے کا انداز ہے, ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ لوگ اپنے ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ پرسیپشنز بناتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ایک شخص جو دیکھنے والا ہے پازیٹیو مائنڈ ہے, وہ کہے گا یہ کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, اور وہی آدمی دوسرا آدمی اگر دیکھے گا اس کو اور اسی چیز کو دیکھے گا اور وہ مے بی اس کو نیگیٹیولی دیکھے کہ یہ تو آدھا گلاس خالی ہے. تو اسی طرح ہم جو ہیں پرسیپشن قائم کرتے ہیں اپنے ریئل ورلڈ کے بارے میں, انڈیویجول کے بارے میں, ایونٹس کے بارے میں. تو یہ بیسیکلی ہم ڈسکس کرتے ہیں کیسے پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے ایک انڈیویجول ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہ تمام لوگ اسے میں بھی برا کہیں, اس کے کچھ فرینڈس بھی ہوں گے جو اس کو ایک اچھا پرسیو کریں گے, اچھا انسان پرسیو کریں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے بیسیکلی اسی انسان کو جو ہے کہیں گے ہی از بیڈ گائے. تو بیسیکلی یہ پرسیپشن ہوتی ہے انڈیویجولس کی لوگوں کے بارے میں, ایونٹ کے بارے میں, اور اسی کی بیسس پہ جو ہے انڈیویجول جو ہے بہیو کرتے ہیں, کسی کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں یا کوئی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, perception is the process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. تو پرسیپشن از اے پروسیس جس میں انڈیویجول جو ہوتا ہے اپنے سینسری امپریشنس کو, اپنے جو ہے سینسز کو یوز کرتا ہے, انٹرپریٹ کرتا ہے, تاکہ جو وہ چیز دیکھ رہا ہے, جو کوئی انڈیویجول دیکھ رہا ہے, آبجیکٹ دیکھ رہا ہے, سبجیکٹ دیکھ رہا ہے, یا کوئی فینومینا ہے, اس کو ایک میننگ دے سکے اپنے انوائرمنٹ کو. Perception is the process through which people select, organize and interpret information. تو یہ بیسیکلی جو ہے پرسیپشن از اے پروسیس جس کے ذریعے انڈیویجول جو ہے کوئی انفارمیشن سلیکٹ کرتا ہے, آرگنائز کرتا ہے, اور اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز پرسیپشن, بیسیکلی ٹو گیو میننگ ٹو دی جو ہے انوائرمنٹ. انڈیویجول بہیویئر از بیسڈ آن پرسیپشن آف ریئلٹی, ناٹ آن ریئلٹی. دس از ویری امپورٹنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ. کیوں او بی میں پرسیپشن کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے اور کیوں کرنا چاہیے؟ بیسیکلی اٹس اے فاؤنڈیشن آف انڈیویجول بہیویئر. جو انسان بہیو کرتا ہے بیسیکلی وہ اپنی پرسیپشن کی بیس پہ کرتا ہے, جو اس کی ریئلٹی کے بارے میں پرسیپشن ہوتی ہے, نہ کہ ایکچوئل ریئلٹی کے اوپر وہ جو ہے رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے یا بہیو کر رہا ہوتا ہے. پروسیس آف پرسیپشن کیا ہے؟ اٹینشن اینڈ سلیکشن, آرگنائزیشن, کلاسیفیکیشن, انٹرپریٹیشن, بلیوز اینڈ ویلیوز,
اور دین پرسنل میننگس اینڈ بیہیویئر. بیسیکلی ہم کسی چیز کو نوٹس کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں انفارمیشن کو, دین وی آرگنائز, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب اس میں پرسنالٹی بھی آتی ہے, بیک گراؤنڈ بھی آتا ہے, کلچرل ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, انڈیویجول کے اپنے بلیفز ہوتے ہیں, ویلیوز ہوتے ہیں. اس کی بیسس پہ کسی ایونٹ کو یا کسی آبجیکٹ یا سبجیکٹ کو ایک میننگ دیتا ہے, اپنی پرسنل میننگ کی اس پہ انٹرپریٹ کرتا ہے اور اکارڈنگلی بیہیو کرتا ہے. فیکٹر انفلوئنسنگ پرسیپشن, یہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو پرسیپشن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ ایک تو پرسیور, انڈیویجول کون ہے, دا پرسیوڈ اینڈ دا سچویشن جس میں جو ہے پرسیپشن ہو رہی ہے. تو فیکٹرز دیٹ انفلوئنس پرسیپشن میں فیکٹرز ان دی سچویشن, ٹائم, ورک سیٹنگ, سوشل سیٹنگ. اسی طرح جو ہے فیکٹرز ان دی پرسیورز مائنڈ کیا ہے, ایٹیچیوڈ اس کے کیا ہیں, اس کی موٹیوز کیا ہیں, انٹرسٹ کیا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے اس کا, پریویس ایکسپیکٹیشنز اس کی کسی انڈیویجول کے بارے میں, ایونٹ کے بارے میں یا کسی فینومینا کے بارے میں کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے فیکٹرز ان دی ٹارگیٹ, جو آبزرو کر رہا ہے چیز, کوئی انڈیویجول ہے یا کوئی آبجیکٹ ہے اس کو آبزرو کر رہا ہے, تو اس میں نوویلٹی کتنی ہے, اس میں موشن ہے, یہ اسٹیٹک جو آبجیکٹ ہے, ساؤنڈز کتنی ہے, سائز کتنا ہے, بیک گراؤنڈ کتنا ہے, پروکسیمیٹی کتنی ہے اور سملیرٹی کتنی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی یہ انفلوئنس کرتی ہیں انڈیویجول کی پرسیپشن کو. بیسیکلی ان فیکٹرز کی بیسس پہ جو ہے انڈیویجول اپنی پرسیپشن کسی آبجیکٹ یا انڈیویجول کے بارے میں بناتا ہے. تو ایک ڈیئر اسٹوڈنٹ ریسرچر نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا, اس میں یہ کہ ایک جو ہے انہوں نے آبزرو کیا, ڈینس فارسٹ تھا, اس میں وہ جو ہے ایک ٹرائب رہ رہی تھی, قبیلہ رہتا تھا, تو اس کے لوگوں کو انہوں نے آبزرو کیا اور انہیں یہ کہا کہ آپ ایسا کریں. ان کو ایک اوپن ویو میں لے کے گئے. وہ بیسیکلی اتنے ڈینس فارسٹ تھا, وہ جو قبیلہ وہاں رہ رہا تھا اس میں اتنا ڈینس فارسٹ تھا کہ وہ ویژولائز نہیں کر سکتے تھے دور کی چیزوں کو. تو جو ہے ریسرچر تھے انہوں نے انہیں اوپن ویو دیا اور ایک جو ماؤنٹین پہ ایک انہوں نے کاؤ دکھائی بہت دور. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے یہ جو ہے اس کو پرسیو کیا کہ یہ کوئی کیڑا ہے یا چیونٹی چل رہی ہے. تو بیسیکلی ان کا جو ورلڈ ویو تھا, پرسپیکٹیو تھا, وہ اسی تناظر میں تھا جو ان کا اپنا جو ہے پریویس ایکسپیرینس تھا یا جو انہوں نے آبزرو کیا ہوا تھا. تو بیسیکلی یہ تھا کہ انہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں تھا کہ دور اگر دیکھیں تو کوئی چیز اگر دور چلی جائے تو وہ سائز میں چھوٹی ہو جاتی ہے. تو ان کے ذہن میں یہ وہ نہیں تھا کہ ان کو ریئلٹی کا نہیں پتا تھا کہ جب چیز دور ہوتی ہے تو وہ چھوٹی نظر آتی ہے. تو جب انہوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا, کسی چیز کو دور دیکھا, تو ان کی انہوں نے پرسیپشن بنائی, انہوں نے ریئلٹی کو ایسے انٹرپریٹ کیا بیسڈ آن دیئر جو ہے پاسٹ ایکسپیرینس کہ یہ ایک چھوٹی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی چیونٹی یا کیڑا ہے. تو وہ ریکگنائز نہیں کر سکے. جب دور کی چیز ہوتی ہے تو وہ جو ہے جب دور جاتی ہے تو وہ چھوٹی نظر آتی ہے. تو دیٹس وائی ڈیئر اسٹوڈنٹ جو یہ پرسیپشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی جو ہے انفلوئنس کرتی ہے انڈیویجول کے بیہیویئر کو یا رسپانس کو. تو یہ ضروری نہیں ہے جو انڈیویجول کی پرسیپشن ہو بیسیکلی اور صحیح ہو یا ریئلٹی پہ ہو. یہ بیسیکلی ڈفرینٹ فیکٹرز پہ جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے, ٹائم, ورک سیٹنگ, سوشل سیٹنگ جو فیکٹرز ان دی سچویشن ہے, اور اسی طرح فیکٹرز ان دی پرسیور مائنڈ ہیں اور فیکٹرز ان دی ٹارگیٹ ہیں. تو اس کی بیسس پہ ایک انٹرپریٹ کرتا ہے, میننگ دیتا ہے کسی آبجیکٹ یا فینومینا کو. فار ایگزامپل آپ کسی چیز کو رات کے وقت دیکھیں اور جو ہارریبل چیز ہو تو آپ ڈر جائیں گے اس کو, مگر وہی دن کو اگر کوئی آپ کو دکھائیں تو آپ میں بھی اس کو ریکگنائز کر جائیں, جیسے کہ وہ ڈسگائز کیا ہوتا ہے لوگوں نے, ایک وہ اپنے جو ہے فیس پہ ماسک لگایا ہوتا ہے. تو رات کے وقت دیکھیں تو آپ کے اندر ایک فیئر آئے گا کیونکہ آپ پرسیو کریں گے یہ ایک جو ہے ہارریبل چیز ہے, مگر دن کے وقت دیکھیں تو میں بھی آپ کو ڈر نہ لگے. تو اسی طرح جو ٹائمنگ سیٹنگز جو ہیں وہ جو ہے ڈٹرمن کرتی ہیں کیسے انسان کسی چیز کے بارے میں پرسیپشن قائم کرتا ہے. اس کے اپنے اس میں ایٹیچیوڈ, موٹیوز, انٹرسٹ, ایکسپیرینس وہ شامل ہوتے ہیں کسی آبجیکٹ یا ایونٹ کو ایک میننگ دینے کے لیے یا پرسیپشن بنانے کے لیے. تو اور سیلف فیکٹرز جو شو کیے گئے ان دی ٹارگیٹ وہ کیا ہے, موشن ہے, ساؤنڈز ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے, سملیرٹی, پروکسیمیٹی, کسی چیز کے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے اس کے ساتھ سملیرٹی پہلے اس نے دیکھا ہے کہ اس چیز میں بھی ہے تو وہ اس کو پرسیو کرے گا اس کی کانٹیکس میں. اسی طرح سائز اور بیک گراؤنڈ کاؤنٹ کرتے ہیں. آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹ ناؤ یو آر کلیئر اباؤٹ دی کیسے پرسیپشن پروسیس ہوتی ہے اور کیسے انڈیویجول ایک پرسیپشن قائم کرتا ہے.
تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کیا ہے, کلاسیفیکیشن, فگر اینڈ گراؤنڈ ڈفرینسیشن ہے, فگر دا ڈومیننٹ فیچر بینگ پرسیوڈ ہے, گراؤنڈ دا سراؤنڈنگ دا کمپیلنگ اسٹیمولائی ہے, پرسپچل کلوزر ہے, دا مائنڈس ٹینڈنسی ٹو فل ان مسنگ ڈیٹا وین اٹ ریسیوز انکمپلیٹ انفارمیشن. تو دیز آر دی فیکٹرز ڈیئر اسٹوڈنٹ جو پرسپشن ڈیولپ کرنے میں جو ہے انفلوئنس کرتے ہیں. اس کے بعد انٹرپریٹیشن ہے, اس میں وی ایڈ میننگس ٹو دی ڈیٹا ٹیک ان بائی آور پاسٹ لرننگ ایکسپیرینس ایز ویل ایز آور کرنٹ بلیوز, assumptions, attitude and values. All influence the meaning we add to what we take in. کوئی چیز دیکھتے ہیں, کوئی ہم انفارمیشن لیتے ہیں, تو اس میں جو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو اکارڈنگ ٹو جو ہمارا اس کے جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے پاس, یا جو بھی ہمارا لرننگ ایکسپیرینس ہے, یا جو ہمارے بلیوز ہیں, پرسنالٹی, assumption, ایٹیچیوڈ ہے, اس کی بیسس پہ ہے وہ جو ہمارا جو میننگ ہے, جو ورلڈ ویو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. اور اسی طرح combined they form our individual frame of reference which is mental filter through which perceptions are interpreted and evaluated. تو بیسیکلی دیز آر دی فریم آف ریفرنسز جو کسی انڈیویجول کا ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے میں, وہ بیس کرتا ہے اس کی پاسٹ لرننگ پہ, بلیفس پہ, assumptions, ایٹیچیوڈ اینڈ ویلیوز پہ. تو انسان کا یہ فریم آف ریفرنس ہے جس کی بیسس پہ وہ پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے, یا انفارمیشن کو فلٹر کر کے اس کو ایک میننگ دیتا ہے, انٹرپریٹ کرتا ہے, اور اس کی بیسس پہ ایک ایویلویٹ کرتا ہے ریئلٹی کو, آبجیکٹ کو, سبجیکٹ کو اور ایونٹ کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم جب کسی انڈیویجول کے بارے میں پرسپشن کریٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی وی آر میکنگ ججمنٹس اباؤٹ ادر, ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ قائم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایٹریبیوشن تھیوری جو ہے ایکسپلین کرتی ہے اس پروسیس کو. ایٹریبیوشن پروسیس از اے پرسپچل پروسیس ویئر بائی وی انٹرپریٹ دی کازز آف بہیویئر ان ٹرمز آف دی پرسن. انٹرنل ایٹریبیوشن اور دی سچویشن ایکسٹرنل ایٹریبیوشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جب کسی کا امپلائی کا بہیویئر کوئی فار ایگزامپل مینیجر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کاز کیا ہیں اس بہیویئر کے, تو آن دی بیسس آف دس وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ پرسن کے اپنے کنٹرول میں تھے, یا انٹرنل ایٹریبیوٹس ہیں, یا جو ایکسٹرنل ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اس کا یہ بہیویئر ہے. تو بیسیکلی آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو پرسپشن پروسیس کیسے آبزرو کیا جاتا ہے, اس کے بعد انہیں جو ہے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, دین ایٹریبیوشن آف دی کاز جو ہے اسائن کی جاتی ہے. تو بیسیکلی ٹو ٹائپس آف کازز جو ہیں کسی کے بہیویئر کو, یا انٹرنل ایٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں یا ایکسٹرنل ایٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل کازز کی وجہ سے ہوا ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو انٹرنل ہے, انٹرنلی کاز بہیویئر آر بلیو ٹو بی انڈر کنٹرول. وہ بہیویئر جس کے اوپر جو ہے انڈیویجول کا کنٹرول ہو اسے انٹرنل جو ہے ایٹریبیوشنز کہتے ہیں. انٹرنلی کاز ہیں ایکسٹرنل بہیویئر ریزلٹنگ فرام آؤٹ سائڈ کازز اور آؤٹ آف کنٹرول. فار ایگزامپل ایبسنس ہے. تو اب ایک انڈیویجول ہے جو وہ آفس لیٹ آتا ہے, تو بیسیکلی اگر جیسے کہ انٹرنل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیٹ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ وہ دیر سے اٹھا ہے, اس نے لیٹ نائٹ پارٹی پہ گیا تھا. اگر وہ مینیجر ہے اس کو ایکسٹرنلی ایٹریبیوٹ کرتا ہے, یہ وہ اپنا ایک جو ہے کنکلوڈ کرتا ہے کہ یہ جو کاز ہے اس کا ایکسٹرنلی ہے, تو مے بی وہ ہو سکتا ہے وہ ایٹریبیوٹ کرے کہ بیکاز آف روڈ ایکسیڈنٹ وہ انڈیویجول جو ہے ٹائم پہ آفس نہیں آیا یا میٹنگ پہ نہیں آیا. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ایٹریبیوشن کرتے رہتے ہیں ہم جب کسی کو پرسپشن ڈیولپ کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ دیتے ہیں انڈیویجول کے بارے میں, تو موسٹلی جو ہے انڈیویجولز جو ہیں وہ اپنے ایٹریبیوشن جو ہے اس کے پروسیس میں اس کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انٹرنلی ہے یا ایکسٹرنل کاز ہے اس بہیویئر کا. تو بیسیکلی جو ایونٹس یا وہ ہیں کنٹرول میں ہو, انڈر کنٹرول ہو انڈیویجول کے, اس کو انٹرنل جو ہیں ایٹریبیوشن کہتے ہیں. جیسے کہ ایبسینٹ تھا آفس سے, تو اگر ہم کہیں کہ وہ سو گیا تھا, لیٹ اٹھا یا پارٹی پہ گیا تھا, لیٹ آیا تو اس وجہ سے دفتر لیٹ آیا, تو مینز وہ ہم نے انٹرنلی اس کو ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ اس کی کازز جو ہے اس کے کنٹرول میں تھے, کہ وہ نہ کرتا تو جلدی آفس آ جاتا. اگر روڈ ایکسیڈنٹ کو ہم کرتے ہیں کہ اس کے کاز تھا تو ایکسٹرنلی ایٹریبیوٹ کرے. تو فیکٹرز جو ہے ایٹریبیوشن تھیوری میں کیا ہے, ڈسٹنکٹیونیس ہے, ویدر پرسن ڈسپلے ڈفرنٹ بہیویئرز بیسڈ آن دی سچویشن. تو اسی طرح کنسنسس ہے, اف ایوری ون ان گیون سچویشن بہیوز ان اے سملر وے, کنسسٹنسی, آبزرور لک فار کنسسٹنسی ان دی ایکشن. فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ میٹنگ میں لیٹ آتا ہے, تو اب جو ہے مینیجر ہے وہ جو
ایٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ایک ایٹریبیوشن پروسیس کی طرف جائے گا، دیکھے گا کہ جو اس کی لیٹ آنے کی وجہ ہے، جو ارائیونگ لیٹ ان میٹنگ، اس کی کیا کازز ہے۔ اگر وہ ایک روڈ لے کے آتا ہے، ہائی وے سے آتا ہے، فار ایگزامپل موٹر وے سے آتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اور لوگ بھی آفس میں جو ہیں اسی سے آتے ہیں اور وہ ٹائم پہ آ گئے ہیں، تو اور وہ بندہ لیٹ آیا، تو ہم کہیں گے نہیں یہ انٹرنلی ایکسٹرنلی نہیں ہے، یہ انٹرنلی کاز تھا۔ اگر ساروں کا کنسنسس ہے کہ وہ اس دن لیٹ آئے ہیں، تو مینز وہ بھی اسی روڈ سے آ رہے تھے، لیٹ آئے ہیں اور انہوں نے کہا روڈ ایکسیڈنٹ ہے، تو کنسنسس ایک ڈیولپ ہو گیا۔ تو اس کیس میں مینیجر کہے گا کہ یہ جو کاز تھا بیسیکلی ایکسٹرنل جو ہے ایونٹس کی وجہ سے آیا ہے۔ تو اسی طرح کنسسٹنسی ہے، اگر وہ بندہ آتے ہی لیٹ ہے، اس کا روٹین ہے، کنسسٹنٹ ہے اپنے بیہیویئر میں کہ لیٹ آتا ہے ہمیشہ، تو ان دس کیس وہ جو مینیجر ہے موسٹ لائکلی اس کو جو اس کا لیٹ آنا ہے اس میٹنگ میں وہ ایٹریبیوٹ کرے گا کہ یہ انٹرنل کاز کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کا کنسسٹنٹ بیہیویئر ہے۔ تو ان دس وے جو ہے بیہیویئر کے جو کازز کو دیکھتا ہے مینیجر، اور کسی انڈیویجول پرسن کے بارے میں اپنی پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کنسسٹنسی لو ہے تو مینس ایکسٹرنل ایٹریبیوشن ہے، ہائی ہے تو انٹرنل ہے کہ یہ روٹین بیہیویئر ہے، ڈسٹنکٹیونیس ہے، ہائی ہے ایکسٹرنل ہے، لو ہے تو انٹرنل ایٹریبیوشن ہوگا۔ اسی طرح کنسنسس ہائی ہے، سب ایک بات پہ ایگری ہے، کیوں میٹنگ میں لیٹ آئے، سب لیٹ آئے اس دن، تو دس از مینیجر کین کنکلوڈ کہ یہ ایکسٹرنل ایٹریبیوشنز ہیں یا ایونٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، ایکسٹرنل کاز ہیں جس کی وجہ سے انڈیویجول جو ہے وہ میٹنگ پر میں ٹائم پر نہیں آ سکا۔ اگر لو ہے، کنسنسس نہیں ہے اور لوگ بھی اسی روٹ سے آتے تھے اور وہ ٹائم پہ آ گئے، دین اٹس بیسیکلی یا انٹرنل ایٹریبیوشن یا کاز جو ہے اس کا انٹرنلی ہے۔ تو we judge behaviors of others, we often underestimate the influence of external factors and overestimate influence of personal or of internal factors. بیسیکلی ہم کسی کو جج کرتے ہیں تو ایک ایٹریبیوشن ایرر کرتے ہیں۔ فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں جب دوسروں کو جج کرتے ہیں، دوسروں کے بیہیویئر کو جج کرتے ہیں، تو وہ ہم بیسیکلی جو ایکسٹرنل فیکٹرز کو کم ویلیو دیتے ہیں، انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کے انفلوئنس کو، کہ کسی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو موسٹلی یہ جو ہے ٹینڈنسی ہے انڈیویجول میں، مینیجر میں، کہ وہ کہے گا کہ یہ اس کی جو وجہ ہے بیسیکلی یہ ایکسٹرنل نہیں ہے، یہ انٹرنل ہے، تو ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب اپنا کام اچھا کریں، اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں پرسنل اور انٹرنل فیکٹرز کو۔ تو جب خود اچھی پرفارمنس ہے تو ہم کہیں گے یہ نہیں ہماری وجہ سے ہوا ہے، اور اگر اپنی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو کہیں گے یہ جو ہے وہ انٹرنل کاز تھا، کوئی ریزن تھے، ہمیں ریسورسز نہیں دی گئے اس کی وجہ سے۔ مگر کسی کو جج کریں گے تو کہیں گے یہ ایکسٹرنل کاز کو ہم اوور اسٹیمیٹ کر جاتے ہیں، اور جو ہے اس وجہ سے اس کو ویٹیج دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ایکسٹرنل کازز ہیں اس کو جو ہے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کی بری پرفارمنس پہ۔ فار ایگزامپل، پور پرفارمنس آف سیلس پرسن از بلیوڈ ٹو بی ڈیو ٹو لیزینس اینڈ انکمپیٹنس۔ اگر کسی انڈیویجول سیلس پرسن کی جو ہے پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اس نے سیلس ٹارگیٹ اچھے جو اچیو نہیں کیے، تو ڈیفینیٹلی جو مینیجر پرسیو کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے، وہ جو ہے جو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کو، اور کہتا ہے نہیں یہ جو ہوا ہے بیسیکلی جو اوور اسٹیمیٹ کرتا ہے انٹرنل فیکٹرز کو، کہ نہیں یہ جو ہے بیسیکلی اس نے سیلس ٹارگیٹ اچیو نہیں کیے، بیسیکلی یہ ہے یہ لیزی، یہ انکمپیٹنٹ ہے۔ اور انڈیویجول آلسو ٹینڈ ٹو ایٹریبیوٹ سکسیس ٹو انٹرنل فیکٹرز سچ ایز ہارڈ ورک، انٹیلیجنس اینڈ ایفرٹ۔ اور جب خود کامیاب ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ٹینڈنسی ہے کہ کہتا ہے نہیں یہ میری وجہ سے ہوا، میں نے اپنا ہارڈ ورک کیا، انٹیلیجنس اور میری ایفرٹ تھی۔ اگر خود فیلئر ہو، کہاں سیلس ٹارگیٹ نہ اچیو کر سکا ہو، تو کہے گا نہیں ایکسٹرنل کازز ہے۔ تو جب دوسروں کو اسیس کرتا ہے تو اس کو انٹرنلی جو ہے اس کے فیلئر یا برے بیہیویئر کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے انٹرنل کاز کے ساتھ، اور جب اپنے آپ کو جو اچھی چیزیں ایویلویٹ کرتا ہے تو انٹرنل کرتا ہے، اور جو بری چیزیں وہ ایکسٹرنل میں ڈال دیتا ہے۔ آئی ہوپ یو آر کلیئر اباؤٹ دی جو ہے فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سیلف سرونگ بائس کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک پرسپچل ایرر ہوتا ہے، ویئر بائی پیپل ٹینڈ ٹو ایٹریبیوٹ دیئر اون سکسیس ٹو انٹرنل فیکٹرز اینڈ دیئر فیلئر ٹو ایکسٹرنل فیکٹرز۔ جیسے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں عراق وار ہوئی، انہوں نے کہا جی امریکنس نے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہیں عراق میں، اور جب عراق کا آپریشن جو ہے انہوں کا وار جو تھی وہ جیتنے کے قریب تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنا مشن اکمپلش کیا، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم جیت گئے، یہ ہماری اسٹرینتھ تھی، اور بیسیکلی کریڈٹ خود لینے کی گورنمنٹ نے کوشش کی، اور جب کچھ عرصے بعد دیکھا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تو ادھر تھے ہی نہیں،
تو انہوں نے اپنے جو فیلئر ہے وہ جو ہے دوسروں کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی ڈال دی. انٹیلیجنس فیلئر میں انٹیلیجنس کی جو ہے اس کی ایفیشنسی نہیں تھی, انٹیلیجنس نے اچھی رپورٹس نہیں دی تھی, ان کی جو ہے فیلئر تھا, جس کی وجہ سے جو فیلئر تھا بیسیکلی وہ انٹیلیجنس کی رسپانسبلٹی, اور جب آپریشن اچھا جا رہا تھا وہ اس کا کریڈٹ خود لیا. تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے سیلف سرونگ بائس, تو کریڈٹ خود لے جانا اور بری چیزوں کا جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا. سیلف فلفلنگ پروفیسی کیا ہوتی ہے؟ A phenomena in which an observer's expectations of someone causes that person to act in a way that is consistent with the observer's expectation. جیسے فینومنا کسی آبزرور کے بارے میں ایکسپیکٹیشن ہے کسی کی, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس گیپ کو فل کرے اور اس کے اکارڈنگ ٹو دی آبزرور کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام کرے. ایررز اور بائسز ڈسٹورٹ ایٹریبیوشنز آر یونیورسل. اب یہ کوشچنز ہیں کہ تمام ایررز اور بائسز جو ڈسٹورٹ کرتے ہیں, ابھی ڈسکس کیے ہیں, یہ یونیورسل ہیں؟ نو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ کلچرل ویلیوز بھی پلے کرتی ہیں یہاں پہ اپنا رول. اب جیپنیز مینیجر ہیں بیسیکلی جو ہیں وہ انٹرنل جو ہے اپنی جو فیلئر ہے اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ ایکسٹرنل اس کی وجہ سے ہوا ہے کازز, یا ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, بلکہ مینیجر رسپانسبلٹی لے گا اس کی اور کہے گا نہیں یہ انٹرنل جو ہے اس کی کازز ہے, انٹرنلی جو ہے انٹرنل ایٹریبیوشن ہے, انٹرنلی کاز ہے جس کی وجہ سے پرفارمنس ہماری اچھی نہیں ہوئی. تو جیپنیز ایسے سوچتے ہیں, اور اسی طرح جو امریکن ہے میں بھی اپنے فیلئر کو وہ کہیں کہ یہ ٹیم نے اچھا نہیں پرفارم کیا, تو وہ اس کو ایکسٹرنلی جو ہے ایٹریبیوٹ کرے. تو کلچر بھی پلے کرتا ہے اپنا رول, تو کہ اس میں جو کون سے ایرر جو ہیں انٹرنل یا ایکسٹرنل جو ایٹریبیوشن کرتا ہے انڈیویجول. تو سیلف فلفلنگ پروفیسی سائیکل کیسے ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ سپروائزر فارمز ایکسپیکٹیشن اباؤٹ امپلائی. سپروائزر کسی امپلائی کے بارے میں ایک ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ہارڈ ورکنگ ہے, یہ انٹیلیجنٹ ہے, یا انکمپیٹنٹ ہے, نالائق ہے. تو اگر جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی جو ہے سپروائزر کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ٹوورڈز امپلائی. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا ہے, قابل ہے, تو مے بی اس کو وہ سپورٹ کرے گا, اس سے اچھے طریقے سے بات کرے گا, اس کو زیادہ ٹاسک اسائن کرے گا. تو اسی طرح سپروائزر بیہیویئر افیکٹ امپلائیز ایبلٹی اینڈ پرفارمنس. تو بیسیکلی جب وہ دیکھے گا کہ امپلائی کے سپروائزر مجھے سپورٹ کر رہا ہے, مجھے گائیڈ کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کمپیٹنٹ ہوں, تو ڈیفینیٹلی اس کی جو ایبلٹی اور پرفارمنس بھی امپلائی کی افیکٹ ہوتی ہیں, اور وہ اچھے طریقے سے پرفارم کرتا ہے اور زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے. تو امپلائی بیہیویئر بیکم کنسسٹنٹ ود دی سپروائزر ایکسپیکٹیشن. تو اس کے بعد بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے سپروائزرس کی, اس کے ساتھ اپنے جو ہے ایفرٹس کو میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ وہ جو ہے کنسسٹنٹ ہو سپروائزرس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے. تو بیسیکلی اس طرح یہ ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی سائیکل ورک کرتا ہے کہ ایک سپروائزر نے ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کی ہوتی ہیں کسی کے بارے میں, وہ افیکٹ کرتی ہے اس کا بیہیویئر ٹوورڈز امپلائی. تو امپلائی جو ہے بیسیکلی پھر اکارڈنگ ٹو سپروائزر بیہیویئر اپنے جو ہے اپنے پرفارمنس ایبلٹی جو ہے اس کے مطابق جو ہے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جو ہے ایفرٹ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تاکہ کوشش کرتا ہے کہ جو سپروائزر کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو فلفل کیا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو ہم جج کرتے ہیں دوسروں کو, اس میں شارٹ کٹس ہیں سلیکٹو پرسیپشن, ہیلو افیکٹ, کنٹراسٹ افیکٹ, پروجیکشن اینڈ اسٹیریو ٹائپنگ. سلیکٹو پرسیپشن کیا ہے؟ ٹینڈنسی ٹو فوکس آن دوز ایٹریبیوٹس آف پیپل اینڈ سچویشن دیٹ فٹ آور فریم آف ریفرنس. اب ہر بندہ اپنے فریم آف ریفرنس سے ہی چیزوں کو دیکھتا ہے یا پرسیو کرتا ہے. فار ایگزامپل ابھی کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جو گاڑی آپ کے پاس ہوگی آپ کو روڈ پہ وہی گاڑی نظر آئے گی. تو بیسیکلی یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ سلیکٹو پرسیپشن کر رہے ہوتے ہیں. جو اپنے پاس گاڑی ہوتی ہے آپ کی وہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے, اور جب وہ گاڑی آپ کے پاس نہیں تھی فار ایگزامپل, تو آپ نے نوٹس ہی نہیں کی ہوگی کہ وہ گاڑی بھی روڈ پہ کتنی ہے. مگر جب آپ کے پاس وہ گاڑی ہے تو آپ کو بیسیکلی نظر آتا ہے کہ یار یہ گاڑی تو بہت زیادہ ہے روڈ پہ. بیسیکلی آپ نوٹس وہی کر رہے ہوتے ہیں, سلیکٹو پرسیپشن کر رہے ہوتے ہیں. اپنی جیسی گاڑی جو ہے جو روڈ پہ ہوتی ہیں ان کو آپ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سلیکٹو پرسیپشن ہے. Why we use selective perception? We cannot analyze or assimilate all information. Basically ہوتا یہ کہ انسان کی جو ہے مینٹل ایبلٹی یا جو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں کہ انفارمیشن جو ہے آبزرو کرے, ایسیمولیٹ کرے, اینالائز کرے, وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. دیٹس وائی جو انڈیویجول جو ہوتا ہے اپنی جو انٹرسٹ کی جو انفارمیشن ہے اسی کو جو ہے نوٹ کرتا ہے, اسی کو اینالائز کرتا ہے, اسی کو میموری میں اپنی رکھتا ہے. وی سلیکٹ انفارمیشن بیسڈ آن آور انٹرسٹ, ایکسپیرینس, ایٹیٹیوڈ اینڈ بیک گراؤنڈ. تو دیٹس وائی اپنے بیک گراؤنڈ, انٹرسٹ, ایکسپیرینس کی بیسس پہ ہم چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, اور ان چیزوں کو جو ہے ایسیمولیٹ کرتے ہیں انفارمیشن کو, اور
ان کو ریکال کرتے ہیں. ہالو افیکٹ کیا ہے؟ دا ٹینڈنسی ٹو اوور ریٹ اے پرسن بیسڈ آن اے سنگل ٹریٹ. کسی ایک ٹریٹ کی بیسس پہ جو ہے کسی کو اوور اسٹیمیٹ کر دینا، اوور ریٹ کر دینا پرسن کو. فار ایگزامپل اگر کوئی آنےسٹ ہے، صرف اس کی ایک جو ہے کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ بہت آنےسٹ آدمی ہے، سچ بولتا ہے، تو اوور آل جو پرفارمنس اپریزل کرے گا یا جو سپروائزر مینیجر، وہ صرف اس کے لیے وہ امپورٹنٹ چیز ہے آنےسٹی، تو وہ اس کو اوور ریٹ کر جائے گا، اور باقی چیزیں جو اس کی لو پرفارمنس ہے، ادر ایٹیچیوڈز ہیں، اس کو اگنور کر دے گا. تو سنگل ٹریٹ جو ہے وہ جو ہے ڈومیننٹ کرتا ہے اوور آل ریٹنگ کو. Halo affect the tendency to overrate a person based on a single trait, for example, judging basis on intelligence, sociability, communication and appearance. اسی طرح judging teacher on its ability to deliver a style. Dear student, بہت سے آپ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ٹیچر کو صرف اس بیسس پہ جج کرتے ہیں کہ اس کا اسٹائل کیسا ہے. جس ٹیچر کا اسٹائل اچھا ہو، چاہے وہ کچھ پڑھائے نہ، مگر آپ اس سے امپریس ہوتے ہیں، انفلوئنس ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں بہت اچھا ٹیچر تھا. اور ایک جو ٹیچر ہے وہ اس کی ڈیلیوری یا اسٹائل آپ کو نہیں پسند آتا، تو ڈسپائٹ کہ اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس جو اور جو ہے اس کے پاس سبجیکٹ کا کمپلیٹ نالج ہے، تمام چیزیں اس کے پاس اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے، اور اس کو وہ جو ہے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں جو ہے عبور ہے اسے، مگر آپ اوور آل جو ریٹنگ کریں گے اس کی کہیں گے یہ ٹیچر اچھا نہیں ہے. تو صرف ایک اس کا اسٹائل یا ڈیلیوری دے کے آپ ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں یا اس کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیچر اچھا تھا، چاہے اس کے پاس جتنا بھی نالج ہو. اگر اسٹائل اچھا نہیں، آپ کہیں گے یہ ٹیچر اچھا نہیں ہے. کنٹراسٹ ایرر، our reaction to person is influenced by other person recently encountered. تو بیسیکلی جو انڈیویجول ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، وہ اسیس کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو ایک ان کنٹراسٹ، لوگوں کی دوسرے لوگوں کے جو ہے ان کنٹراسٹ جو ہے وہ ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی جو ہے انڈیویجول کو ان آئسولیشن ہی جو ہے جج کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل انٹرویو میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو اگر کوئی شروع میں جو ہے اچھے کینڈیڈیٹ نہیں گئے اور 3-4 اچھے کینڈیڈیٹ نہیں گئے، انہوں نے اچھا جواب نہیں دیا، اور جو ہے بعد میں آنے والا کینڈیڈیٹ ایک ہے ایوریج ہے مگر وہ ان سے بہتر تھا، تو وہ جو اس کو ریٹنگ کریں گے وہ اوور ریٹ کر دیں گے، کیونکہ ان کو جو انکاؤنٹر کر رہے تھے ریسنٹلی انکاؤنٹر لوگ تھے، وہ جو ہے انہوں نے بہت برا پرفارم کیا، تو ایک جو ایوریج پرفارمنس بھی تھی کسی کینڈیڈیٹ کی وہ اس کو اوور ریٹ کر جائیں گے. یا اسی طرح کوئی جو شروع میں کینڈیڈیٹ بہت اچھے آئے، ایک یا دو کینڈیڈیٹ نے بہت اچھا جو ہے جواب دیا، اور باقی بعد والے کینڈیڈیٹ اس جو ہے ان کے جو کرائٹیریا کو نہیں میچ کر سکے. ہو سکتا ہے وہ بہت کمپیٹنٹ ہوں آنے والے لوگ بھی، مگر آپ جو ہے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیں گے، اور بیکاز یو آر لوکنگ ان جو ہے کنٹراسٹ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی یو پرفارم اور یو ڈو کمٹ اے کنٹراسٹ ایرر، کہ آپ چیزوں کو انڈیویجول جو ہے کینڈیڈیٹ کو اسیس نہیں کرتے، بلکہ ان کمپیریزن ان کنٹراسٹ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملا کے کر رہے ہوتے ہیں. پروجیکشن کیا ہے؟ ایٹریبیوٹنگ ونس اون کریکٹرسٹکس وائل ججنگ ادر، ایزی ٹو جج اف وی ازیوم ادر سملر ٹو اس. ہم کسی کو جج کرتے ہیں بیسیکلی کہ جو اپنے پاس ایٹریبیوٹ اپنے کریکٹرسٹکس ہیں اس کی بیسس پہ دوسروں کو جج کر لیتے ہیں. یہ بیسیکلی ایزی وے ٹو جج ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارا سملر ہے سو وی کین ایزیلی کنکلوڈ اور جج اس چیز کے بارے میں ججمنٹ دے سکتے ہیں. اف یو آر آنیسٹ ازیوم دیٹ ادر آر آلسو دی سیم. تو اگر آپ آنےسٹ ہیں تو دوسرے کو بھی آپ سمجھیں گے آنےسٹ ہے، تو اسی طرح ان کو جو ہے جج کریں گے. فیل ٹو ریکگنائز انڈیویجول ڈفرینسز، تو دس از بیسیکلی سیلف پروجیکشن میں اس میں یہ کہ جو وی کی ناٹ اپریشیٹ یا ریکگنائز انڈیویجول ڈفرینسز، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ کیپیبلٹیز دی ہیں، ڈفرینٹ اسٹرینتھس دی ہیں، اور انڈیویجول کی کچھ ویکنیسز بھی ہیں. تو یہ ہیں پروجیکشن کے جو ہیں ڈرا بیک ہے. اسٹیریو ٹائپنگ کیا ہے؟ ججنگ ادر بیسڈ آن پرسپشن آف دی گروپ، rigid and biased perception of a person, group, object or situation, a process of using a few observable characteristics to assign people to preconceived social category or group. Process of generalization make us to decide fast. Basically ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ we are trying to simplify the complex world. تو ہم یہ کرتے ہیں کوئی انڈیویجول کو سب سے پہلے ایک گروپ کے ساتھ وہ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس گروپ سے بلونگ کرتا ہے، تو ہم اس گروپ کے کچھ کریکٹرسٹکس کو جانتے ہیں. تو دیٹس وائی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب انڈیویجول کو جج کرتے ہیں تو ہم اوور آل جو گروپ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو ہماری پرسپشن ہے، اس کی بیسس پہ اس کی بھی اسیسمنٹ کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی ہم کر رہے کیا ہوتے ہیں؟ جنرلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ ایک مسلمز کے بارے میں پرسپشن 9/11 کے بعد میڈیا کے تھرو یا جیسے بھی ایک پرسپشن ڈیولپ ہو گئی کہ جو ہے یہ ٹیررسٹ ہے،
اور یہ جو ہے اس طرح ورک پلیس میں جو ہے ان کی جو ہے یہ اس طرح مطلب ان کے بارے میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی، تو کہ یہ جو ہے ورک پلیس ان کی وجہ سے جو ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ مسلمس کو پھر زیادہ فار ایگزامپل کہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ اسٹیریو ٹائپنگ میں آ گیا، اور اب دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے مسلمس جو ہیں اوور آل جو ہیں ان سے جو ہے وہ ایک محتاط رہ جاتا ہے، اور اسی طرح امریکہ میں اور اسی طرح ان کو ایک جج کیا جاتا ہے کہ یار یہ ریجڈ لوگ ہیں اور یہ ان میں ٹالرنس نہیں ہے. تو اوور آل ایک پرسیپشن ڈیولپ کی ایک مسلمس کے بارے میں آفٹر 9/11 ایکسٹریمسٹ ہیں یہ لوگ. تو دیٹس وائی اب جو مسلمز ہیں امریکہ میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایٹ ورک پلیس جو ہے ایسی ہی ہے پرسیو کیا جاتا ہے، اسٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے تو دیٹس وائی ہی از آلسو ایکسٹریمسٹ اور اس میں ٹالرنس کم ہے. تو بیسیکلی دس از اسٹیریو ٹائپنگ جو ہے بیسیکلی ویری بیڈ فار دی ورک پلیس انوائرمنٹ، اور انڈیویجول کی جو ہے اس کی پرفارمنس پہ بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی 9/11 کے بعد بہت سے جو مسلمس تھے امریکہ میں انہیں پرابلم ہوئی آن دی جاب، اور بہت کمپیٹنٹ لوگ بھی تھے جنہیں جاب چھوڑنی پڑی کیونکہ ان کے لیے حالات وہ سازگار نہیں رہتے، کیونکہ لوگوں نے ایک اسٹیریو ٹائپ ڈیولپ کر لیا تھا بیسڈ آن میڈیا پروجیکشن کہ مسلمز ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ان میں ٹالرنس نہیں ہے یا کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو یہ پرابلم جو ہے پرابلمیٹک لوگ ہیں. تو دیٹس وائی یہ ہے بہت بری چیز ہے اسٹیریو ٹائپنگ کرنا کسی ایک فرقے کے بارے میں، ایک اسٹیریو ٹائپنگ یا ایک پرسیپشن ڈیولپ کر لینا کسی گروپ کے بارے میں، اور اسی کی بیسس پہ جو ہے اس گروپ کے ساتھ جو بلانگ کرتا ہے اس کو اسیس کرنا. اسٹیریو ٹائپنگ پروسیس کیسے کام کرتا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈیولپ سوشل کیٹیگریز اینڈ اسائن ٹریٹس ٹو دیم. ایتھلیٹس آر انرجیٹک اینڈ ہارڈ ورکنگ بیسٹ سیلس مین. ایک ہم نے فار ایگزامپل جیسے ایک ڈیولپ کی سوشل کیٹیگریز اسائن کر دیا ایک ٹریٹ کہ ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں انرجیٹک ہوتے ہیں، دیٹس وائی سیلس مین اچھے ہوتے ہیں. اب پرسن از آئیڈینٹیفائڈ ود دا سوشل کیٹیگری بیسڈ آن آبزرویبل انفارمیشن. تو ہم نے دیکھا کہ وہ پرسن تو ایتھلیٹ ہے، کسی پرسن کو ہم نے جو ہے ریکروٹ کرنا ہے کسی جاب کے لیے، اور ہمیں پتہ لگا سی وی پہ کہ اس کی جو اسپورٹس کی ہابیز ہے اس میں ایتھلیٹ ہے یہ، تو ہم کیا کریں گے؟ اسائن سوشل کیٹیگریز کلسٹر آف ٹریٹس ٹو دی پرسن. سو جو ایتھلیٹ ہوتا ہے وہ انرجیٹک ہوتا ہے، ہارڈ ورک ہوتا ہے، اور یہ بندہ جو ہے ایتھلیٹ ہے، دیٹس وائی یہ اچھا سیلز مین بھی ہوگا. تو دس از بیسیکلی اسٹیریو ٹائپنگ پروسیس. اسپیسیفک اپلیکیشن آف شارٹ کٹس ان آرگنائزیشن. تو بیسیکلی جو ہم شارٹ کٹس کہہ رہے ہوتے ہیں، ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، تو اس میں ایک امپلائمنٹ انٹرویو میں بڑا ہی ہم ججمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ٹائم لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کم وقت کے لیے لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں جن میں ان کو اسیس کرنا ہوتا ہے. دیٹس وائی آپ جب ان کے بارے میں اپنی جو ہے ججمنٹ دیتے ہیں تو وہ شارٹ کٹس پہ بیس کرتے ہوئے، ایررز یا بائسز کو دیکھتے ہوئے، یا جو بھی شارٹ کٹس ہیں اس کی بیسس پہ ایک ججمنٹ انڈیویجول کے بارے میں کرتے ہیں یا ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز میں سیلف فلفلنگ پروفیسی اور پگمیلین افیکٹ ایک کام کرتا ہے. جیسے آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح جو ہے بہیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے میٹ کرے. ایتھنک پروفائلنگ ہے، جیسے کسی آفٹر 9/11 جیسے کہ ایک کیٹیگرائز کر لیا کہ مسلم جو ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں تو ایتھنک پروفائلنگ کر لیتے ہیں. اسی طرح پرفارمنس ایویلویشن میں جو ہے بائسز اور ایررز کمٹ کیے جاتے ہیں جو بیسیکلی شارٹ کٹس ہیں ان ججنگ. کیسے ہیں پرفارمنس اپریزل ایررز؟ جیسے کہ لینینسی ایرر، ایکسٹریم ریٹنگ ایدر آن ہائی اور لو سائڈ. اسی طرح سملیرٹی ایرر ہے، بائس اپریزل بیکاز آف پرسنل ایفیلیشن کسی کے ساتھ، اس کی بیسس پہ اپنے جیسا سمجھتا ہے. سملر ہے، ایک ہو سکتا ہے کلچرل بیک گراؤنڈ سے، ایتھنک بیک گراؤنڈ سے ہیں، ایک ہی ہیں، ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. جو پرفارمنس ایویلویٹ کر رہا جو جس کی ایویلویشن کرنی ہے تو وہ اس کو جو ہے ہائی ریٹ کرے گا. ریسنسی ایرر ہے، ریسنٹ بہیویئر ایویلویشن انسٹیڈ آف انٹائر پرفارمنس اپریزل پیریڈ. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب پرفارمنس اپریزل کا جو ٹائم آتا ہے تو جو ریسنٹ بہیویئرز ہوتے ہیں، اگر کسی نے ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جو ہے اچھی پرفارمنس دی، اس منتھ میں اس کی سیلز اچھی تھی، اوور آل جو پچھلی جو پرفارمنس ہے اس کی بری تھی، وہ جو ہے وہ مینیجر یا سپروائزر اس کو بھول جائے گا اور آن دی بیسس آف جو ہے وہ جو ریسنٹ پرفارمنس ہے بہیویئر اس کی بیس پہ اسیس کرے گا. یا اگر دوسرے کیس میں اگر اس کی بہت اچھی پرفارمنس تھی اور ڈیو ٹو سم ریزنز وہ آخری مہینے میں اچھا نہیں اپنے سیلز ٹارگٹ پورے کر سکا تو موسٹ لائکلی کہ اس کی جو ایویلویشن ہوگی وہ بری ہوگی. بیسیکلی ہوتا یہ کہ مینیجر جیسے کہ بعد کی انڈیویجول کی ایبلٹیز ہوتی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ کے تمام انفارمیشن وہ ریٹین نہیں رکھ سکتا، ریکال نہیں کر سکتا. دیٹس وائی جو قریب کا بہیویئر ہوتا ہے وہ یاد رہ جاتا ہے تو وہ انفلوئنس کرتا ہے اوور آل پرفارمنس ایویلویشن میں.
میں. کنٹراسٹ ایرر کیا ہے؟ ریٹنگ ان کمپیریزن ٹو ادر ممبرز. اسی طرح جیسے ہم نے ڈسکس کیا انٹرویو میں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے جو ہے ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. سینٹرل ٹینڈنسی ایرر کہ ہر ایک کو ایوریج ریٹنگ دے دیں. اسپل اوور افیکٹ پاس پرفارمنس اسٹینڈنگ ڈومینیٹ ریسنٹ ایویلویشن. کوئی کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، ایک پرسپشن ہے کہ اس یونیورسٹی کے لوگ اچھے ہیں، یا اس کی پاس میں پرفارمنس جو پریویس جاب تھی اس میں بہت اچھی تھی اور آؤٹ اسٹینڈنگ تھی پرفارمنس، تو اب چاہے اچھی بھی نہ ہو تو ایک جو ہے وہ اسپل اوور افیکٹ ہے کہ یار یہ اس کا پرفارمنس اس کی اچھی تھی، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس تھی لاسٹ ایئر یا پچھلی آرگنائزیشن میں، تو وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے ریسنٹ ایویلویشن کو. ہالو ایرر یہ کریکٹرسٹکس کی بیسس پہ جو ہے انٹائر ایویلویشن یا پرفارمنس ایویلویشن کر لی جاتی ہے. پرسپچل ایرر ہے دا پریویس ہیلپ بلیو آف پرسپشن انفلوئنس اپریزل. اگر کسی کے بارے میں کوئی پرسپشن ڈیولپ کر دے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ڈیفینیٹلی جو ہے سپروائزر کا بیہیویئر ہے اس پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے کسی امپلائی کی طرف. اگر کسی امپلائی کے بارے میں ایک پرسپشن ڈیولپ ہو جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کی پرسپشن کو توڑنا. تو وہ یہ ہے کہ بیسیکلی مینیجر سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے امپلائی جو ہے قابل نہیں ہے یا اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اور بعد میں وہ بندہ محنت کرتا ہے، اچھی پرفارمنس بھی ہو تو بڑا ہی مشکل ہے اس کو لے کے دوبارہ گڈ بکس میں آنا. تو یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جو سپروائزر رہتا ہے وہ پریویس ہیلپ بلیو کسی کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے، پھر اسی فریم آف ریفرنس میں اس کو ایویلویٹ کرتا ہے، یا اس کی تمام جو اپریزل ہوتی ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے جو اس کے بندے کے بارے میں جو اس کے بلیو ہوتی ہے یا جو پرسپشن ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. In organization, individuals make decision choice between two or more alternatives. Decision making often occur in response to a problem. Decision require interpretation and evaluation of information and alternative solutions course of action. Quality of decision influenced by their perception. Problem definition varies from person to person. اب dear student آرگنائزیشن کے اندر ہر وقت ڈیسیجن ہو رہے ہیں، کبھی ریسورس ایلوکیشن ہو رہی ہے، کوئی نئے امپلائی کو ہائر کرنا ہے، کسی کی پرفارمنس اپریز کرنی ہے، کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے، کوئی گول سیٹ کرنے ہیں. تو ہر وقت چاہے ٹاپ مینجمنٹ میں سے ہو، مڈل سے، یا آپریشنل مینیجر ہو یا امپلائی ہو یا ورکر ہو، وہ ڈیسیجن کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ڈیسیجن کیا ہے؟ کسی پرابلم کے بارے میں اس کو رسپونڈ کرے اور کوئی سولوشن ڈھونڈے. تو وہ بیسیکلی انٹرپریٹیشن اینڈ ایویلویشن آف انفارمیشن ہے اس پرابلم کے بارے میں، اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا الٹرنیٹو سولوشنز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیا کورس آف ایکشن ہے. تو بیسیکلی جو انڈیویجول کی پرسپشن ہوتی ہے ریگارڈنگ دی جو بھی جیسے اس کو پرسیو کر رہا ہے انفارمیشن کو، جیسے آلٹرنیٹو جو ہے انٹرپریٹ کر رہا ہے انفارمیشن کو، تو اس کی پرسپشن بیسیکلی جو ہے انفلوئنس کرتی ہے اس کی کوالٹی آف ڈیسیجن کو. اسی طرح پرابلم ڈیفینیشن ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، کہ ہر بندے کی جو ہے پرابلم ڈیفینیشن بھی ڈفرینٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اب کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے، کسی مینیجر کے لیے اگر سیلز ٹارگٹ کسی کے 2% کم ہے کوارٹر میں، نیکسٹ ایئر زیادہ تھے اور اب 2% سے جو ہے سیلز کم ہے، تو وہ میں بھی کسی جو ہے مینیجر کے لیے وہ بہت بڑا پرابلم ہو. اور کوئی مینیجر جو اس کو ایز اے سیٹسفیکٹری جو ہے اسٹیٹ کا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے 2% کم ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں، ٹیکنالوجی کمپٹیشن ہے، مارکیٹ میں چینجز ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ایک بندہ اسی 2% ڈکلائن ان سیلز کو ایک بہت بڑی پرابلم کنسیڈر کرے. تو پرابلم بھی ویری کرتی ہے کہ کوئی کسی چیز کو بہت بڑا پرابلم کنسیڈر کرتا ہے، کوئی اس کو ایک بادر بھی نہیں کرتا یا اس کی نظر میں وہ پرابلم ہوتی نہیں ہے. تو بیسیکلی ایک ریشنل ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے جو کہتا ہے کہ جو انڈیویجول ہے وہ جو بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے ریشنل ہو کے کرتا ہے. تو بیسیکلی امریکن سوسائٹی میں جو ہے پریفر کیا جاتا ہے بیسیکلی سائنٹیفک جو ہے اس میں جو وے ہونا چاہیے، جو ریشنل ہونا چاہیے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے، وہی افیکٹو ہوتا ہے. ایک تو جو ہے آرگیومنٹ یا اوپینین ہے، اس میں یہ پرابلم کو سب سے پہلے ڈیفائن کیا جاتا ہے، پھر جو ڈیسیجن کرائٹیریاز ہیں وہ ڈفرینٹ دیکھے جاتے ہیں، پھر ان کو ویٹ اسائن کیا جاتا ہے کس کرائٹیریا کی کتنی امپورٹنٹ ہے، پھر اس کے بعد آلٹرنیٹیوز دیکھے جاتے ہیں، اور پھر ان آلٹرنیٹیوز کو ایویلویٹ کرنے کے بعد جو ہے بیسٹ آلٹرنیٹیو چوز کیا جاتا ہے. ازمپشنز کیا ہے؟ پرابلم کلیئر ہے، تمام آپشنز اویلیبل ہیں انڈیویجول کو، کلیئر پریفرنسز ہیں، کانسٹنٹ پریفرنسز ہیں، نو ٹائم اور کاسٹ کانسٹنٹس ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، نہ کاسٹ کانسٹنٹس ہیں، اور جو ہے میکسیمم پے آف حاصل کرنا ہے. بٹ ان ریئل ڈیئر اسٹوڈنٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اڈاپٹ ریشنل ڈیسیجن میکنگ پروسیس، کیونکہ نہ انسان کے پاس تمام چیزوں کی آلٹرنیٹیوز کی انفارمیشنز ہیں، نہ ہی وہ پرابلم کو بالکل ایگزیکٹلی جو ہے
وہ ڈیفائن کر سکتا ہے. نہ تمام پرابلمس بڑی سمپل اور کلیئر ہوتی ہیں, کچھ بڑی کمپلیکس پرابلمس ہوتی ہیں, ان کے کازز اصل میں پیچھے سے کچھ اور ہوتے ہیں پرابلم کی, اور نظر کچھ پرابلم آ رہی ہوتی ہے مگر بیک اینڈ پہ پرابلمس کوئی اور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو کمپلیکس ہیں پرابلم, نہ کہ انفارمیشن ہر آلٹرنیٹو کے بارے میں اویلیبل ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ڈیسیجن کرائٹیریا ہیں وہ بھی جو ہے اس کی انفارمیشن تمام ڈیسیجن کرائٹیریا کے میں بھی مینیجر کو نہیں ہوتی ہے, نہ وہ ویٹ اسائن کر سکتا ہے پراپرلی, یا اس کو ایک سبجیکٹو اس کو ویٹ اسائن کرے گا. تو دیٹس وائی جو ریشنل ڈیسیجن میکنگ ہے یہ تھیوری میں تو ٹھیک ہے, مگر موسٹلی جو ہے لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹلی ریشنل ڈیسیجن میکنگ نہیں کرتے, کچھ لمیٹیشنز ہیں. وہ اس میں ہے باؤنڈیڈ ریشنلٹی کا کانسیپٹ ہے, لمیٹڈ کیپیسٹی آف انڈیویجول ٹو آبزرو, انڈرسٹینڈ اینڈ انٹرپریٹ آل انفارمیشن, ہینس ٹرائی ٹو فائنڈ سیٹسفیکٹری اور سفیشینٹ سولوشن. تو اس جیسے کہ بات کی انڈیویجول کی ایبلٹیز یا کیپیبلٹیز ہیں جو لمیٹڈ انفارمیشن کو آبزرو کرنے کی, انٹرپریٹ کرنے کی یا اس کو میمورائز کرنے کی. دیٹس وائی وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آلٹرنیٹو سولوشن دیکھتا ہے, انفارمیشن لیتا ہے, اور جب اس کو ایک سیٹسفیکٹری سولوشن مل جاتا ہے یا سفیشینٹ سولوشن ہوتا ہے وہ اس کی بیسس پہ وہ ڈیسیجن کر لیتا ہے. تو کامن بائسز کون سے ہیں اینڈ ایررز کون سے ہیں ڈیسیجن کرتے ہوئے؟ اوور کانفیڈنس بائس. ڈیئر اسٹوڈنٹ, بہت سے جو ڈیسیجن فیلئر ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو مینیجر یا جو لیڈر تھا اس کو اپنے اوپر اوور جو ہے کانفیڈنس تھا. اینکرنگ بائس ہوتا ہے, کنفرمیشن بائس ہوتا ہے, تو اویلیبلٹی بائس ہے, اسی طرح ریپرزینٹیو بائس ہے, اسکیلیشن آف کمٹمنٹ ہے, اور اسی طرح رینڈمنس ایرر ہیں, ونرز کرس ہیں, اور ہینڈ سائٹ بائس ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, تو ڈیئر اسٹوڈنٹ انٹیوٹیو ڈیسیجن میکنگ کیا ہوتا ہے؟ انٹیوشن کیا ہے؟ انٹیوشن بیسیکلی بیسڈ آن دی پاسٹ ایکسپیرینس یا انفارمیشن ہے, اس کی بیسس پہ ایک جو ہے چیزوں کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور ایک سولوشن دیکھا جاتا ہے. بیسیکلی اسی بیسس پہ ایک انفارمیشن کو فلٹر کیا جاتا ہے اور ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو intuitive decision making can be defined as unconscious process created out of distilled experience. Expert based on his experience draw information from past patterns and apply them to current problem to make quick decisions. تو when people make intuitive decisions کب کرتے ہیں؟ بیسیکلی جب انسرٹن پرابلم ہو, انسرٹنٹی بہت ہو, اور لٹل پریسیڈنٹ ہو کہ پریویس بھی اسی طرح کی پرابلم ہے اویلیبل, جو ہے سیٹ آف آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں, یہ کام کیا تھا, مشین خراب ہوئی تھی, اس طرح ہم نے کیا تھا, دوبارہ وہ مشین ٹھیک ہو گئی تھی, ہمارے آپریشن جو ہے کنٹینیو ہو گئے تھے. مگر کوئی کمپلیکس انفارمیشن آ جاتی ہے, لٹل پریسیڈنٹ ٹو ڈرا انفارمیشن فرام پریویس جو ہے ایونٹ یا جو پرابلم ہے, تو ان دس کیس انٹیوشن کو یوز کرتا ہے. ویریبلس آر لیس سائنٹیفکلی پریڈکٹڈ, تو ویریبلس کو ہم کوانٹیفائی نہیں کر سکتے یا سائنٹیفکلی جو ہے ان کو ویلیوز نہیں اسائن کر سکتے یا پریڈکٹ نہیں کر سکتے, اس کیس میں وہ انٹیوشن کرتا ہے. فیکٹس آر لمیٹڈ, فیکٹس ڈو ناٹ پوائنٹ دی وے, فیکٹس کلیئرلی جو ہے جو وہ نہیں کر رہے ہوتے راستے کی طرف, یا اینڈ جو ہے سولوشنز کی طرف جو ہے وہ جو ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے یا کلیئر گائیڈنس نہیں دے رہے ہوتے. اسی طرح انالیٹیکل ڈیٹا آر آف لٹل یوز, سیورل پلازیبل آلٹرنیٹیوز, بہت سارے جو ہیں آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہوں, تو اٹس ناٹ جو ہے ہیومنلی پاسبل بیکاز آف دی ٹائم اینڈ کاسٹ کانسٹینٹ کے ان تمام آلٹرنیٹیوز کو دیکھا جائے. اسی تو اور another factor is that time limitation. تو یہ جب چیزیں ہوتی ہیں موسٹلی جو ہے ایکسپرٹ جو ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, بیسیکلی وہ انٹیوشن کی بیس پہ ڈیسیجن کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, بیسیکلی جو ہے انٹیوشن کی بیس پہ بہت ہی جو ہے ایسے ڈیسیجن بھی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آرگنائزیشن نے جو ہے جو سکسیس حاصل کی, اور جو ہے آل ٹوگیدر جو ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن کو چینج کر کے رکھ دیا, اور موسٹ سکسیسفل آرگنائزیشن ہے. مگر بعض جو ہے لیڈرز نے ڈیسیجن کی انٹیوشن کی بیس پہ وہ ٹوٹل فیلئر بھی ہوئے. تو انٹیوشن کو یوز کرنا ڈیئر اسٹوڈنٹ اچھی بات ہے, بٹ اٹ شوڈ بی یوزڈ ان کمبینیشن ود دی ریشنل ڈیسیجن میکنگ, اور باؤنڈیڈ ریشنلٹی کے اس کے پرسپیکٹو میں انٹیوشن اور جو ہے ریشنل ہو کے ڈیسیجن کرنا چاہیے. تو موسٹ پروبیبل کہ وہ جو ڈیسیجن ہے ہائی کوالٹی ڈیسیجن ہوگا اور جو ہے وہ پے آف کرے گا. تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے کچھ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں, پرسنالٹی اور جینڈر افیکٹ کرتا ہے, کہ اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے کہ پرسنالٹی کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. ڈفرینٹ فارم آف پرسنالٹیز ہیں, کائنڈ آف پرسنالٹیز ہیں جو افیکٹ کرتی ہے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو.
کچھ ہوتے ہیں بہت اگریسو پرسنالٹیز ہوتے ہیں, اچیومنٹ اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں, انٹیوشن کی بیس پہ میں بھی وہ زیادہ فیصلہ کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو ان میں رسک ٹیکنگ نہیں ہوتی, تو وہ بہت کوشش کرتے ہیں تمام آلٹرنیٹیو دیکھیں اور ٹائم لے کے ڈیسیجن کرتے ہیں. اسی طرح جینڈر بھی میل اور جو ہے وومن کے بارے میں ہے کہ وہ کیسے ڈیسیجن کرتے ہیں. تو وومن بیسیکلی جو ہے وہ پریفر کرتی ہیں کہ گروپ میں ڈیسیجن کیا جائے. تو میل کے اگر کسی کے ڈومیننٹ کریکٹرسٹکس ہے, ڈومیننس کرنا, اتھارٹیٹیو ہے, تو وہ یہ میں بھی وہ اپنے اوپر ہی اپنے اکیلے ہی ڈیسیجن کرے گا. آرگنائزیشنل کانسٹینٹس ہیں, پرفارمنس ایویلویشن کرائٹیریا کیا ہے, ریوارڈ سسٹم کیا ہے, فارمل ریگولیشنز کیا ہیں, اینڈ سسٹم امپوز ٹائم کانسٹینٹس کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بیسیکلی جو ہے آرگنائزیشنل کانسٹینٹس میں آتی ہیں, جو بیسیکلی افیکٹ کرتی ہے ڈیسیجن میکنگ کو. اسی طرح کلچرل ڈفرینسز ہیں, کچھ کلچر میں ہیں جو گروپ میں ڈیسیجن میکنگ پریفر کی جاتی ہے, کچھ کلچر میں جو ہیں وہ انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ پریفر کی جاتی ہے, یہ زیادہ پریکٹس کی جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, کریٹیوٹی ان ڈیسیجن میکنگ ہم بات کر لیتے ہیں کوئکلی. یہ بیسیکلی جو ہے کریٹیوٹی کے 3 کمپوننٹس ہیں, ایک ایکسپرٹیز, کریٹیو اسکلز اینڈ ٹاسک موٹیویشن. تو ٹریٹس آف کریٹیوٹی کیا, اوپننس ٹو ایکسپیرینس, انٹیلیجنس, انڈیپینڈنس, سیلف کانفیڈنس, رسک ٹیکنگ, انٹرنل لوکس آف کنٹرول, اینڈ پرسیورنس اینڈ فرسٹریشن, اینڈ ٹالرنس فار ایمبیگوٹی. تو یہ تمام جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بیسیکلی ڈٹرمن کرتے ہیں کسی انڈیویجول کی کریٹیوٹی کو. اسی طرح ایکسپرٹیز ہیں, نالج, اسکلز اینڈ اس کا پریویس ایکسپیرینس. تو اسی طرح یوز آف کریٹو تھنکنگ اسکلز ہیں, انالوجیز ڈرا کرنا, ایک کانٹیکٹ سے آئیڈیا لے کے دوسرے کانٹیکٹ پہ اپلائی کرنا. اسی طرح انٹرنسک ٹاسک موٹیویشن ہے, ورک وتھ انٹرسٹ اینڈ جوائے, لو دیئر ورک. تو اسی طرح جو ہے یہ 3 فیکٹرز ہیں کسی انڈیویجول کی جو ہے ڈٹرمن کرتے ہیں کریٹیوٹی کتنی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو کریٹو ورکر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کو اس فیلڈ کے بارے میں کوئی نہ کوئی نالج یا اس کا اسکلز ہوتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو جب ہی وہ کریٹو ورک کرتا ہے. اسی طرح وہ اس میں جو کریٹو تھنکنگ اسکلز جو ہیں ایوریج پرسن سے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے, کریٹیوٹی ڈیئر اسٹوڈنٹ جب ہی آتی ہے جب کسی کام کے بارے میں کسی کو انٹرسٹ ہوگا, وہ اپنے کام کو جو ہے پسند کرے گا, یا کہہ سکتے ہیں ہی لوز ہز ورک, تو وہی کریٹیوٹی کر سکتا ہے. تو وہ شوق کے بغیر, انٹرسٹ کے بغیر, اور جو ایسی جاب جس میں وہ ہیپی ہو اسی میں ہو سکتی ہے. ادروائز ایسی جاب جو امپوز کی جائے, جو اس کا انٹرسٹ نہ ہو اس فیلڈ میں, جو وہ انڈیویجول کریٹیو نہیں ہوگا. اسی طرح پھر کریٹیوٹی ڈریون کلچر ہوتا ہے. کچھ کلچر آرگنائزیشن کیسے ہوتے ہیں جو کریٹیوٹی کو جو ہے انکریج کرتے ہیں, جیسے کہ ٹالرنس فار جو ہے ایمبیگوٹی, رسک ٹیکنگ, فیلئر کو ایکسیپٹ کرنا. تو اس کلچر میں جو ہے بیسیکلی ریوارڈ کرنا کریٹیو آئیڈیا یا کسی کریٹیو سولوشن کو, تو وہ بیسیکلی اس کیس میں پروموٹ ہوگی کریٹیوٹی آرگنائزیشن کے اندر. اگر آرگنائزیشن کا کلچر اس طرح کا کہ جو ڈسکریج کرتا ہے کہ کوئی جو اپنے ٹارگٹس نہیں اچیو کرتا, جو ہے ٹائملی ٹارگٹس نہیں اچیو کرتا, اس کو جو ہے پنش کیا جاتا ہے اور فیلئر کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا, تو دیٹس وائی اٹس انہبٹ کریٹیوٹی آف انڈیویجول. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ایتھکس ان ڈیسیجن میکنگ کی بات کریں تو ہم بیسیکلی اٹس اے ویری جو ہے یہ ڈیلیما جو ہے آج کل کے ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے پاس جو ہے فائنینشیل ریسورسز ہوتے ہیں, ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں بیسیکلی سوسائٹی پہ ان کا جو ہے امپیکٹ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. دیٹس وائی اب ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایتھیکل ہو کے ڈیسیجن میکنگ کرے, جو بیسیکلی جو ہے سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہو, امپلائز کے لیے بھی اچھا ہو, آرگنائزیشن کے لیے بھی اچھا ہو, اور ان جو ہے جو گیون پیرامیٹرز ہیں, ایتھیکل پیرامیٹرز ہیں, اس کے اندر رہ کے کیا جائے. اب کیا اپروچز ہیں یا کمپوننٹس ہیں جس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ڈیسیجن کتنا ایتھیکل ہے. یوٹیلیٹیرین کرائٹیرین ہے کہ جو بھی کام کریں ڈیسیجن کریں اس سے بیسیکلی آرگنائزیشن یا اسٹیک ہولڈرز جو بھی ہیں آرگنائزیشن کے آپریشن سے جن کو انفلوئنس ہو سکتا ہے, ان کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے. فوکس آن رائٹس آف انڈیویجول, کسی کے رائٹ کو نہ ایکسپلائٹ کریں, جو اور بیسک جسٹس کے جو رولز ہیں ان کو فالو کیا جائے. تو بیسیکلی ایتھیکل اسٹینڈرڈ جو ہیں یونیفارم ہے, یونیورسل ہے. نو اسٹوڈنٹس, اٹس جو ہے بگ نو, بیکاز جو یونیورسل پرنسپلز جو ہیں بزنس ورلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے. بیسیکلی کلچرل جو ہے, کلچرل ڈائمینشن ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں, وہ ڈٹرمن کرتی ہے کون سی چیز کتنی ایتھیکل ہے. کوئی چیز ہمارے لیے بہت ایتھیکل ہو, مے بی امریکنس کے لیے وہ ایک روٹین چیز ہو, تو یہ کلچر جو ہے اپنا رول پلے کرتا ہے. نیشنل کلچر, واٹ از رائٹ ان امریکہ مے بی رانگ ان چائنا. So there are some issues where agreement, otherwise few gray areas influence criteria of ethics.
تو کچھ تو چیزیں ہیں جو براڈر جو جس پہ کنسنسس ہے کہ یہ چیز ان ایتھیکل ہے، یہ ایتھیکل ہے. ادروائز کچھ گرے ایریاز ہیں جس میں پھر مینیپولیشن انٹرپریٹیشن ہے. تو اکارڈنگ ٹو دی کلچرل ویلیوز ان گرے ایریاز میں جو ہے ایتھکس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، یا جو کرائٹیریا آف ایتھکس ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں ان گرے ایریاز میں جو ہے مینیپولیشن یا انٹرپریٹیشن چینج ہوتی ہے کلچر ٹو کلچر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے نارمیٹو ڈیسیجن ماڈل کی بات کی تھی، لیڈرشپ کے کانٹیکس میں بھی ہم بریفلی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہم ڈیسیجن میکنگ کی بات کر رہے ہیں تو فوکس آن میچنگ لیڈرشپ ڈیسیجن میکنگ اسٹائل اینڈ سچویشن. یہ بیسیکلی کہتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ اسٹائل ہے جو لیڈر کا، اس کو سچویشن سے میچ کیا جائے. اور کوئی بھی اسٹائل جو ہوتے ہیں، جو ڈفرینٹ اسٹائل ہیں وہ لرن کیے جاتے ہیں. سو ڈیسیجن اسٹائل جو ہے کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوالٹی ریکوائرمنٹ آف ڈیسیجن، اسی طرح کتنی کمٹمنٹ ہوگی امپلائز کی. تو ایک ہے نمبر 1 اسٹائل ہے ڈیسائیڈ، لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے اور سب آرڈینیٹ کو بتا دیتا ہے. اور کنسلٹ انڈیویجلی کہ ہر بندے سے سب آرڈینیٹ سے الگ جو ہے ان پٹ لیتا ہے. کنسلٹ گروپ میں کنسلٹیشن کرتا ہے، کنسنسس بلڈ کرتا ہے. لیڈر شیئرز ڈیسیجن میکنگ وتھ گروپ، فیسیلیٹیٹ کہ پرابلم بتا دیتا ہے اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور انکریج کرتا ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں سارے اور ایک ڈیسیجن پہ یا ایک آئیڈیا پہ یا سولوشن پہ پہنچیں. ایک ڈیلیگیٹ ہے کہ لیڈر گیوز ٹوٹل ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ٹو امپلائز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیز آر دی ڈفرینٹ لیڈرشپ جو ہے ڈیسیجن اسٹائل. تو بیسیکلی کون سے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں ڈیسیجن سگنیفیکینس کی؟ اگر امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے تو مے بھی اس میں یہ ہے کہ وہ گروپ کو کنسلٹ کیا جائے. اسی طرح اگر کمٹمنٹ اس کے لیے چاہیے، سارے امپلائز اس کے لیے کمیٹڈ ہوں، تو مے بھی گروپ کو پریفر کیا جائے گا کہ گروپ سارا پارٹیسپیٹ کرے، اس کی بیسس پہ ایک ڈیسیجن لیا جائے تاکہ سب کی کمٹمنٹ اس میں ہو. اسی طرح لیڈر کی اپنی ایکسپرٹیز کیا ہے، اگر کوئی ایسا پرابلم ہے جس میں وہ پہلے بھی سالو کر چکا ہے تو وہ انڈیویجلی کر لے. تو لائکلیہڈ آف کمٹمنٹ کتنی ہے کہ اگر ایسا ڈیسیجن ہے جس کو سارے جو ہے اس کے اوپر کمٹمنٹ ہوگی، سب کی کمیٹڈ ہوں گے، تو اس کیس میں گروپ سے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. ادروائز یہ کہ لوگوں میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، کنفلکٹ آئے گا تو لیڈر خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. اسی طرح گروپ سپورٹ فار آبجیکٹیوز کیا ہے، گروپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے، سارے پروفیشنل ورکرز ہیں، ایکسپرٹیز ہیں، سب کی ایکسپیرینس ہے تو ان سے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ٹیم کی کمپیٹنس کیا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ فیکٹرز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے لیڈر اپنے اسٹائل کو جو ہے چوز کرتا ہے، یا پرپز یہ بیسیکلی لیڈر کو اپنے ڈیسیجن اسٹائل کو میچ کرنا چاہیے سچویشن کے ساتھ. سو مینیجرل امپلیکیشن کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ انڈیویجول بہیو بیسڈ آن دیئر پرسپشن آف انوائرمنٹ اینڈ سچویشن. انڈیویجول جو ہے بیسیکلی بہیو کرتا ہے ریئلٹی کے اوپر نہیں، اپنی پرسپشن جو ہے ریئلٹی کے بارے میں اس کی بیسس پہ جو ہے بہیو کرتا ہے. ایبسنٹزم، جاب ٹرن اوور اینڈ جاب سیٹسفیکشن بہیویئر آر انفلوئنسڈ بائی پرسپشن آف انڈیویجول. یہ جتنے ویریبلس آف انٹرسٹ ہیں اوبی میں یہ ایک پرسیوڈ ہوتے ہیں، پرسپشن ہوتی ہے انڈیویجول کی. اسی طرح انڈیویجول سیٹسفیکشن اینڈ ڈس سیٹسفیکشن لیول اباؤٹ ورک کنڈیشن، جاب پالیسی اینڈ اسٹرکچر آر بیسڈ آن پرسپشن. اسی طرح کوشش کرنی چاہیے مینیجر کو جب ججمنٹ کرتے ہیں کسی پرسن کے بارے میں تو یہ ایررز اور بائسز کو کوشش کرنا چاہیے اوور کم کریں. اسی طرح جو ہے فوکس آن گول جو ہے گائیڈ لائنز ہیں کیسے بائسز اور ایرر کو کم کیا جا سکتا ہے. گول پہ فوکس رہیں. اینالائز انفارمیشن دیٹ ڈسکنفرمس یور بلیفس. اس انفارمیشن کو بھی دیکھیں جو آپ کے بلیف سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو کریٹ میننگ آؤٹ فرام رینڈم ایونٹس. انکریز یور آپشنز. آسک فرام یور سیلف آر یو کمٹنگ بائسز. پوچھیں کیونکہ بائس تو نہیں کر رہے، ایرر تو نہیں کر رہے، ایرر تو نہیں کمٹ کر رہے، یا آپ کسی کو پرسیو کرتے ہوئے ایویلویٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ باعث تو نہیں ہو رہے. تو اسی طرح انہانس یور ڈیسیجن کوالٹی بائی اینالائزنگ دی سچویشن. ایڈجسٹ یور اسٹائل بیسڈ آن دی سچویشن اینڈ کلچر کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے ڈیسیجن میکنگ اسٹائل کو چینج کریں. بی اویئر آف بائسز. یوز کریٹیوٹی، آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ لے کے آئیں. یوز انٹیوشن وتھ ریشنلٹی، جو بھی آپ ایک اچھے ڈیسیجن کر سکتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کوشچن نمبر 1، ہاؤ پرسپشن انفلوئنس بہیویئر. ڈیفینیٹلی جو بہیویئر ہے وہ بیس کرتا ہے انڈیویجول کی پرسپشن کے اوپر. کسی کے بارے میں، کسی کے جو بارے میں اس کی پرسپشن ہوتی ہے اکارڈنگلی وہ اس کے ساتھ بہیو کرتا ہے یا اس ایونٹ کو اس کے اکارڈنگلی رسپونڈ کرتا ہے. اسی طرح واٹ آر فیو شارٹ کٹس ان ججمنٹ، ہم نے بات کی ڈیٹیل میں کون کون سی ججمنٹ کرتے ہوئے ایررز کمٹ کرتے ہیں مینیجرز.
اور سملرٹی ایرر ہے, کنٹراسٹ ایرر, اسی طرح اور ایررز کو ہم نے ڈسکس کیا. ریلیشن شپ بٹوین پرسپشن اینڈ ڈیسیجن میکنگ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹ, باؤنڈیڈ ریشنلٹی کے کنسیپٹ کو ڈسکس کیا کہ جو انسان کے پاس جو انڈیویجول کی ہیں لمیٹڈ کیپیسٹی کیپیبلٹیز ہیں, دیٹس وائی جو لمیٹڈ سیٹ آف آپشنز یا الٹرنیٹیوز کے ساتھ وہ چلتا ہے, اور سفیشینٹ سولوشن یا سیٹسفیکٹری سولوشن جب آتا ہے وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے. انٹیویشن کیا ہے؟ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس یا جو انفارمیشن لرنڈ ہے اس کی بیسس پہ ایک وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے کرنٹ پرابلم کے لیے کو سالو کرنے کے لیے. واٹ از یور ویو پوائنٹ آن ایتھیکل ڈیسیجن کرائٹیریا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, واٹس یور ویو پوائنٹ آن ایتھیکل ڈیسیجن کرائٹیریا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, لیڈر وہ جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کے اس کے پاس مین جو ہے رسپانسبلٹی ہوتی ہے, مین جاب پہ ہوتا ہے, ریسورسز ہیں, امپلائز جو اس کے ڈیسیجن ہیں جو امپلائز کو افیکٹ کر رہے تھے, انفلوئنس کر رہے تھے, ان کی ڈیلی لائف کو افیکٹ کر رہے تھے, ان کی ورک لائف کو افیکٹ کر رہے تھے. اسی طرح آرگنائزیشن کے جو ہے آپریشنز جو ہے وہ سوسائٹی پہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسٹمرز کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی جو ہے مینیجر کو اپنے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے ایتھیکل ہونا چاہیے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, وی سمرائز دی مین ٹاپکس آف ٹوڈے لیکچر. ہم نے ڈیٹیل سے پرسپشن کے اوپر بات کی, پھر ہم نے ایٹریبیوشن تھیوری کی ڈیٹیل میں بات کی کہ ایٹریبیوشن تھیوری کیا ہے, اس میں کیا انٹرنل اور ایکسٹرنل کازز ہیں جس کو جو ہے مینیجر کسی کے بیہیویئر کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے انٹرنلی یا ایکسٹرنلی اس کے, اور اسی طرح جو ہے ججمنٹ کے اوپر بات کی کہ جب ہم کسی کو جج کر رہتے ہیں انڈیویجولس کو تو ہم شارٹ کٹس یوز کرتے ہیں تاکہ ہم کسی کے بارے میں فوراً کوئی ججمنٹ دے دیتے ہیں اپنی پرسپشن کی بیس پہ, یا ڈفرینٹ ایررز ہیں سملرٹی کنٹراسٹ ایررز کی بیسس پہ ہم کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے دیتے ہیں جو ہے اس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے مینیجر کی اس کو انفلوئنس کرتے ہیں, پرسپشن جو اس کے ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ایررز ہیں یہ کوالٹی آف ڈیسیجن کو افیکٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو پرفارمنس اپریزر میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کون کون سے ایررز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان جو ایررز اور بائسز کی وجہ سے ہیں جو ٹرو ایویلویشن ہے وہ نہیں ہو سکتی کسی انڈیویجول کی. تو مینیجر کا کام ہے ان بائسز اور ایرر کو جو ہے ریڈیوس کرے وائل ججنگ ادر, کہ شارٹ کٹس نہ کرے کسی کو جج کرتے ہوئے. اور اسی طرح ہم نے ریشنلٹی کی بات کی, ریشنل ڈیسیجن میکنگ کی بات کی, اور ہم نے پھر اس کانٹیکس میں باؤنڈیڈ ریشنلٹی کی بھی بات کی. پھر ہم نے بات کی کہ کون کون سے جو بائسز اور ایررز ہیں جو مینیجر کمٹ کرتا ہے وائل میکنگ ڈیسیجنز, اور اس کے بعد ہم نے انٹیویشن کا رول دیکھا کہ ان میکنگ جو ہے کوالٹی ڈیسیجن اور افیکٹو ڈیسیجن میں انٹیویشن کا کیا رول ہے. دین وی ڈسکسڈ ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کی بات کی ہم نے, اور کتنی امپورٹنس ہے ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کی ان کرنٹ بزنس ورلڈ, ان دس ورلڈ آف بزنس. اور کیونکہ آرگنائزیشن کا ڈیئر اسٹوڈنٹ آپریشن اور آرگنائزیشن جو ایک سوسائٹی میں کام کر رہی تھی اس کی آپریشنز اور جو لیڈر کا ڈیسیجن ہے بیسیکلی کسی نہ کسی فارم میں اس کے امپلائی کو امپیکٹ کرتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے, اور اسی طرح سوسائٹی کو انفلوئنس کرتا ہے, امپیکٹ کرتا ہے, اور کسٹمر کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹس وائی جو بھی ڈیسیجن لینا ہے لیڈر کو وہ ایتھیکل ہونا چاہیے. دین ایٹ لاسٹ وی ڈسکس دی نارمیٹو ڈیسیجن میکنگ کہ کیسے لیڈر کو اپنے اسٹائل کو ڈیسیجن میکنگ اسٹائل کو میچ کرنا چاہیے سچویشن کے ساتھ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے ڈیٹیل سے اس لیکچر میں پرسپشن کے اوپر بات کی. تو آئی ہوپ یو آر کلیئر اباؤٹ دی پرسپشن, اور اس کی پرسپشن کا کیا رول ہوتا ہے ان ڈیٹرمننگ بیہیویئر آف دی انڈیویجول, کہ کسی انڈیویجول کے بیہیویئر کو پرسپشن کیسے انفلوئنس کرتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, نیکسٹ لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.